لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سورہ حجرات، سورہ نساء اور سورہ عنکبوت، تین مختلف آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے. اصل عنوان تو آخری تیسری والی آیت ہے، لیکن اس کی وضاحت کے لیے یہ پہلی دو آیتیں. سورہ حجرات کی آیت بہت مشہور آیت ہے. قالت الاعراب، جنگل میں بیٹھنے والے صحرا نشینوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے. قل اے حبیب کہہ دو لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے. ولیکن قالو، بلکہ یہ کہو اسلمنا، ہم اسلام لائے ہیں. کیونکہ ولما يدخل الایمان فی قلوبہم، ابھی ایمان تمہارے دل میں بھی داخل نہیں ہوا. سورہ حجرات یہ بیان کر رہا کہ اپنے آپ کو مومن کہنے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں بھی ایمان داخل نہیں ہوا. ابھی ترجمہ. اور اس کے بعد پھر سورہ نساء کی وہ مشہور آیت جسے میرا ایک اندازہ ہے کہ اس وقت سینکڑوں جگہوں پہ تلاوت کیا جا رہا ہوگا. اس آیت کو نہیں، اس سے بالکل ملی ہوئی آیت. یہ آیت 65 ہے، آیت 64. کیونکہ آیت 64 وہ آیت ہے کہ جس کی پیروی کرتے ہوئے اس وقت تقریباً 2 کروڑ صاحبان ایمان زیارت کے ارادے سے پہنچ چکے ہیں یا پہنچ رہے ہیں. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ اللَّهِ، ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگ اللہ کی اطاعت کریں. اور اس کے بعد اے رسول، جب یہ لوگ جاءکا، تیرے پاس آئیں، جن لوگوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے تیرے پاس آئیں، یعنی زیارت کریں اور تو ان کے حق میں دعا کرنے کو تیار ہو جائے. فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول. وہ خود بھی اللہ سے استغفار کریں اور رسول بھی ان کی شفاعت کے لیے تیار ہو جائیں. لوجدوا اللہ توابا رحیما فلا وربک، بالکل متصل آیت. تو وہ دیکھیں گے کہ اللہ توبہ بھی قبول کر رہا ہے، رحمت بھی نازل کر رہا ہے، لیکن تیرے رب کی قسم. یہ زیارت اسلام میں اس آیت کے ذریعے سے آئی ہے کہ اگر رسول کے پاس آؤ گے تو اللہ کی رحمت پاؤ گے، لیکن فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں. وہی جو سورہ حجرات میں پیغام آیا، لیکن سورہ حجرات میں قرآن نے کہا اے رسول تم ان سے کہہ دو کہ یہ مومن نہیں. اور سورہ نساء میں کہا کہ نہیں، میں براہ راست کہہ رہا ہوں کہ یہ مومن نہیں، اور قسم کھا کے کہہ رہا ہوں.
فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، وہ پھر بعد میں تفصیل آئی۔ یعنی قرآن ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بار بار یہ پیغام دے رہا کہ اپنے آپ کو مومن کہلوانے والے ضروری نہیں ہے کہ ان کے ایمان کو اللہ قبول کرے اور رسول اس کی تصدیق کرے۔ کبھی رسول کے ذریعے سے پیغام دیا کہ نہیں تم مومن نہیں، کبھی اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھا کے یہ پیغام دیا کہ نہیں تم مومن نہیں، اور پھر یہ بتا دیا کہ کیسے پتا چلے کہ ہم وہ مومن ہیں کہ نہیں جسے رسول بھی مومن مانے اور اللہ بھی، وہ سورہ عنکبوت۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلہم، ہم تمہارا امتحان لیں گے، فلیعلمن اللہ الذین صدقوا، تاکہ اللہ کو پتا چلے کہ سچا مومن کون ہے، ولیعلمن الکاذبین۔ تو پہلی دو آیتوں میں جھوٹے مومنوں کا ذکر ہوا۔ البتہ جھوٹے مومنوں کی بھی دو قسمیں، ایک وہ ہے کہ جن کو پتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، جن کو منافق کہا جاتا ہے، جو سورہ منافقون کی پہلی آیت، جو امام معصوم سے ایک سوال بھی کیا گیا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اپنی گواہی میں سچے ہیں مگر پھر بھی جھوٹے ہیں۔ سورہ منافقون کی پہلی آیت، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ، یہ منافق تیرے پاس آ کے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، کہتے نہیں ہیں، نشہد، گواہی دیتے ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں کہ تم رسول ہو لیکن اللہ جانتا ہے کہ جھوٹے۔ تو ایک تو وہ قسم ہے کہ جب وہ آ کے اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تو ان کو اسی وقت پتا ہے کہ ہم مومن نہیں۔ اور جو سورہ بقرہ کے، بلکہ سورہ بقرہ تو بہت بڑا سورہ ہے، بالکل الف لام میم کے پارے کی شروع کی آیتیں، جہاں پہ بتا دیا کہ منافقون کا طریقہ یہ ہے کہ مومنوں کے پاس آ کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور کافروں کے پاس جا کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مومنوں سے مذاق کر رہے تھے۔ تو ایک تو یہ کیٹیگری ہے، وہ میرا موضوع نہیں، نہ وہ لوگ کبھی میری مجلس میں آئیں گے، نہ کبھی میری مجلس سنیں گے، میں کیا ہوں، وہ تو امام معصوم کو نہیں سنیں گے۔ جھوٹے مومنوں کی دوسری قسم، وہ ہے میرا موضوع، وہ بیچارے نیک مخلص انسان جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مومن ہوں، وہ جھوٹ نہیں بول رہا، وہ فراڈ نہیں کر رہا، وہ چیٹنگ نہیں کر رہا، وہ اپنے عقیدے والوں کے درمیان جا کے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم تو مومنوں سے مذاق کر رہے تھے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو ایسے ہی ہم جھوٹ موٹ مذاق کر رہے تھے۔ نہیں، یہ مخلص لوگ، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ صحیح ایمان کسے کہتے ہیں، تو یہ بیچارے سمجھ رہے ہیں کہ ہم مومن۔ یہ میرا موضوع، اور یہ قرآن کریم کی آیتیں بھی انہی لوگوں کی جانب اشارہ کر رہی ہے۔ سورہ منافقون وہ ان کی طرف اشارہ کر رہی ہے جن کو خود پتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن سورہ حجرات، سورہ نساء اور سورہ عنکبوت، یہ وہ لوگ جن کو خود نہیں پتا کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ مومن۔ جیسے میں نے ایک مثال بھی دی تھی شاید 2-3 دن پہلے، بہت سارے مریض وہ اپنا بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے وہ مانیٹر لگاتے ہیں، وہ ہاتھ پہ اس کو باندھا، کیوں؟ ان کو فراڈ نہیں کر رہے، ان کو خود یہ اپنے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ شاید بلڈ پریشر آئی تو چیک کر لو۔ بہت سارے ڈائبیٹک پیشنٹ اپنا خون نکال کے وہ دیکھتے ہیں کہ شوگر کتنی، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، فراڈ نہیں کر رہے، وہ تو خود چیک کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شوگر لو ہو رہی ہو یا ہائی، جس کو جو بیماریاں ہیں اس کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر بھی ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، مومن سمجھ رہے ہیں، پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی کہہ رہا ہے کہ یہ مومن، لیکن ابھی ان کے ایمان میں کمی ہے۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ کس طرح سے، جس طرح تم شوگر چیک کرنے کے لیے ایک مانیٹر رکھتے ہو، جس طرح بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے ایک مانیٹر رکھتے ہو، یہ تو ذرا مریض لوگوں کی بات ہو گئی، لیکن جو اتنے مریض نہیں ہیں ان کے گھر میں بھی تھرمامیٹر تو ہوتا ہے کہ محسوس ہوا کہ اس وقت کچھ بخار اور فیور ہو رہا ہے، چیک کر لو بخار ہے کہ نہیں۔ یہ تو بہت ہی کامن سی چیز ہے۔ یہ آیتیں اس تھرمامیٹر کا کام کر رہی ہیں، جو یہ بتا رہی ہیں کہ کیسے پتا چلے کہ ابھی تم مومن ہو کہ نہیں۔ یہ پتا ہے کہ تم جھوٹ نہیں بول رہے، یہ معلوم ہے کہ تم اللہ سے دھوکہ نہیں کر رہے، یہ پتا ہے کہ تم کسی کو چیٹنگ میں مبتلا نہیں کر رہے ہو، لیکن تم بیچارے، تمہیں بھی نہیں پتا کہ ایمان کیا ہے۔ تو اللہ بار بار بتا رہا ہے، اور اس سلسلے میں جو آیت میں نے آج پہلی 3 آیتیں تلاوت کی، جو پہلی آیت تلاوت کی، جو کل بھی تلاوت کی تھی، اور شاید بس اب ضرورت نہیں ہے اس اشرے میں مزید اس آیت کی تلاوت کی، اس میں ایک لفظ آیا کہ اپنے آپ کو مومن نہ کہنا، کیونکہ لما یدخل الایمان
فی قلوبکم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا. یہ لفظ یہ بتا رہا کہ ایمان کا دل میں داخل ہونا بھی کافی نہیں ہے، وہ تو اسٹارٹ ہے، وہ تو آغاز ہے. اب آئیے اصول کافی کی حدیث. ہمارے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام، امام کی ایک حدیث ہے، اصول کافی جلد دوم، ایمان اور کفر کا چیپٹر. اس کے اندر یہ ایک حدیث ہے. اچھا، یہ والی حدیث عقیدے کے حوالے سے بالکل اس سے ملتی جلتی حدیث، اسی انداز کی، اسی اسٹائل کی، اسی پیٹرن کی، انہی الفاظ کی، عمل کے حوالے سے بھی آئی ہے. روزے میں، فروع دین میں سے روزے کے حوالے سے بھی بالکل ایسی ایک حدیث آئی، جو کہ وہ آپ حضرات ماہ مبارک رمضان میں ہر سال سنتے رہتے. اس لیے یہ جو پہلی حدیث ہے جو عقیدے کے حوالے سے، ایک حدیث اصول دین کے حوالے سے، تو ایک حدیث فروع دین کے حوالے سے، ایک عقیدے کے حوالے سے تو ایک عمل کے حوالے سے. عمل والی حدیث مشہور ہے تو عقیدے والی حدیث کو سمجھانا آسان ہو جائے گا. امام فرماتے، میرا وہ جملہ یاد رکھیے گا کہ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا ہے. تو دل میں داخل ہوگا تو اس کے بعد پھر ایمان قبول کیا جائے گا، مگر کس طرح؟ امام فرماتے، چونکہ وہ روزے والی حدیث بہت مشہور ہے تو آپ فوراً یہ حدیث دو تین جملے ہی آپ کے سامنے آئیں گے، آپ سمجھ جائیں گے. ویسے حدیث پورے ایک صفحے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ مومن، اس کا ایمان زبان کی حد تک نہیں ہوتا. یہ تو قرآن نے بھی مسلسل بتایا. اتنا تو ہر پڑھا لکھا مومن، پڑھے لکھے سے میری مراد ہے مجلسوں میں آنے والا جانتا ہے کہ قل، قالا، قولو، اس کے معنی ہوتے ہیں زبان. وہ تو قرآن نے کہا کہ زبان کا ایمان تو ہوتا ہی نہیں. ہوتا ہے، پہلا مرحلہ تو وہی ہے، کلمہ ہم کو پڑھنا ہوتا ہے لیکن اس ایمان کو قبول نہیں کرتے. امام نے فرمایا اب مومن، اس کے دل میں ایمان جاتا ہے، لیکن خالی دل کا ایمان کافی نہیں ہے. مومن کی آنکھ بھی مومن ہوتی ہے، اس کی آنکھ میں ایک ایمان ہوتا ہے، اس کی زبان کا ایک ایمان ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں کا ایک ایمان ہوتا ہے، اس کے پیٹ کا ایک ایمان ہوتا ہے، اس کے پیروں کا ایک ایمان ہوتا ہے. یاد کیجئے روزے کی حدیث. معصوم نے فرمایا کہ روزہ خالی کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے. آنکھ کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، کانوں کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے، پیٹ کا روزہ ہے، پیروں کا روزہ ہے. اور وہاں پہ جو اس کی تشریح پھر خود امام معصوم نے ہی فرمائی. لیکن روزے والی حدیث میں امام کی تشریح مختصر ہے. ایمان والی حدیث میں امام نے اتنی تشریح کی ہے کہ میں نے کہا پورے ایک صفحے کے اوپر یہ حدیث آئی ہے. اور پھر آپ سمجھ گئے کہ مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن امام فرماتے آنکھوں کا ایک ایمان، یعنی مومن کی آنکھ کافر و منافق کی آنکھ سے الگ ہوگی. اور کانوں کا بھی ایک ایمان، مومن کے کان منافق اور کافر کے کان سے الگ ہوں گے. اب کن معنوں میں الگ ہوں گے وہ تو ایک ہی جملہ کافی ہے کہ کوئی بھی وہ چیز جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے یا جسے اللہ پسند نہیں کرتا، وہ مومن کے کان میں نہیں جائے گی، وہ مومن کی آنکھ اس کو نہیں دیکھے گی، مومن کی زبان پہ وہ لفظ نہیں آئے گا، مومن کے پیٹ میں وہ نوالا نہیں جائے گا، مومن کا ہاتھ اس طرف نہیں بڑھے گا، مومن کا پیر. یہ ہے کمپلیٹ ایمان. سورہ حجرات، لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تمہارے دل میں بھی ایمان داخل نہیں ہوا. یہ پہلا مرحلہ ہے. دل سے اب ایمان پورے جسم کے اندر جائے گا. شاید میڈیکل سائنس میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ خون اس دل سے پورے جسم کے اندر دوڑتا. جسم کے ہر عضو کے اندر، ہر آرگن کے اندر خون جاتا ہوا دل کے ذریعے سے. تو آنکھ ہو کہ کان ہو کہ ہاتھ ہو کہ پیر ہو، جو خون کے حوالے سے ہے، سمجھیے وہی ایمان کی کیفیت کہ جب ایمان دل میں آ گیا تو اب یہ دل تک نہیں رہے گا، اب یہ آنکھ اور کان اور ناک اور سب کے اندر جائے گا. بہت ساری اس کے اندر تفصیل آ سکتی ہے، لیکن کیا ضرورت ہے؟ صاحبان ایمان اتنے ہی جملوں سے سمجھ گئے. امام نے اس کے بعد پھر آیتوں کی تلاوت کی کہ مثلا آنکھ کا ایمان ہے تو آنکھ کیسی ہونی چاہیے، اور پھر زبان وما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، اور اس کے بعد وہ آیت ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. امام ہر جملے کے ساتھ آیت تلاوت کر رہے ہیں کہ یاد رکھو جو زبان سے تمہارے لفظ نکلتا ہے اس کو پکڑنے والا ایک نگران بیٹھا ہوا. یا ان السمع والبصر والفؤاد، سم مانے کان، بصر مانے آنکھ، فؤاد مانے خیالات.
کہا کہ کانا انہو مسئولہ، سب کے بارے میں قیامت پہ سوال ہوگا. تو اب آیتوں کے ذریعے سے امام نے اس پیغام کو ایک صفحے تک پھیلا دیا. آپ کے لیے خلاصہ کافی ہے کہ صحیح مومن وہ ہوتا. اچھا، اب یہاں پہ رک کے ایک بات میں وہ کہہ دوں، جو ویسا میری ساری زندگی کی محنتیں اور ساری زندگی کا میرا ایک موضوع ہے، لیکن فی الحال کچھ ایسے حالات بن گئے کہ میں آج کل باقاعدہ اس کو عنوان بنا کر 5 مجلسیں یا 3 مجلسیں یا 10 مجلسیں اس پہ نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن ہر دوسری تیسری مجلس میں کوئی ایک آدھ نکتہ، کوئی ایک آدھ جملہ اس کے حوالے سے آتا ہے. یعنی امام اور آنے والا امام اور اس کی تیاری. کل بھی 2-3 باتیں آ گئیں، پرسوں بھی 2-3 باتیں آ گئیں، آج بھی موقع کی مناسبت سے صرف ایک بات، یہ کان، یہ آنکھ، ناک سب کا ایمان ہوگا. اور دجال جو آئے گا وہ آنے کے بعد اسی ایمان پہ اٹیک کرے گا. چنانچہ وہ روایت ہے کہ بے پردہ عورتوں کو لائے گا تاکہ ہمارے آنکھوں کے ایمان کو ختم کرے، اور وہ حرام رزق کو لے کر آئے گا تاکہ وہ ہمارے پیٹ کے ایمان کو ختم کرے، اور وہ سارا گانے بجانے کا ایک سسٹم لے کر آئے گا تاکہ ہمارے کان کے ایمان کو ختم کرے. یہ روایت تو ہر ایک کو پتا. اور اس امام معصوم کی روایت ہے جس کا ایک پورا عشرہ آج کل ہونے لگا ہے، 21 محرم سے 30 محرم سجادیہ. چوتھا امام کی روایت ہے کہ آخری زمانے میں دنیا کا مشکل ترین کام ہوگا ایمان بچانا. اچھا، اس کے بعد کے معصومین نے بھی اس پیغام کو دہرایا، مگر سب سے زیادہ اس پیغام پہ زور چوتھے امام نے دیا کہ آخری زمانے میں اپنے ایمان کو بچانا. وہ جملہ چوتھے امام کا ہے کہ آخری زمانے میں اگر کسی سے کہا جائے کہ اپنے ہاتھ میں جلتی ہوئی آگ رکھ کے صبح سے شام تک کھڑے رہو، آگ تمہارے ہاتھ پہ ہے اور ہاتھ جل رہا ہے اور کھڑے رہو، وہ کہے گا یہ کام تو بہت آسان ہے. اور اگر اس سے کہا جائے کہ اپنے ایمان کو بچا کے لے جاؤ صبح سے شام صرف ایک دن، تو یہ زیادہ مشکل کام ہے. وہ چوتھے امام کی حدیث ہے. تو اب یہ ایمان کا بچانا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ اٹیک اس والے ایمان پہ نہیں ہو رہا ہے جسے ہم سمجھتے ہیں زبانی ایمان. نہیں، آخری زمانے میں زبانی ایمان پہ کوئی اٹیک نہیں. لا الہ الا اللہ بھی کہو، محمد رسول اللہ بھی کہو، علی ولی اللہ بھی کہو، دعائے توسل بھی پڑھو، نعت علی بھی پڑھو، زبان والا ایمان رہے گا. یہ والے ایمان پہ اٹیک ہوگا. اور جیسا میں نے ایک جملے میں دجال کا پورا طریقہ آپ کو سمجھا دیا، میں نے کیا سمجھایا، یاد دلایا، ورنہ کس کو نہیں معلوم، ضرورت نہیں ہے کہ مجھ جیسا طالب علم آپ کو سمجھائے. تو یہ جو دجال ہے نا، اس کا اٹیک ہمارے کون سے ایمان پہ ہو رہا اور کس طریقے سے وہ پھر ہمارے جسم میں داخل ہو رہا ہے، وہ وہی 5ویں امام کی حدیث، وہ وہی سورہ حجرات کا پیغام، لما يدخل الایمان فی قلوبکم. ابھی تو تمہارے دلوں میں بھی ایمان نہیں آیا، لیکن جب دلوں میں آ جائے ایمان تب بھی مطمئن نہ بیٹھو. اب تو کام شروع ہوا ہے. کیا انگریزی میں کہتے ہیں پارٹی بگنز. اب تو شروع ہوا ہے کام. اب اس ایمان کو پورے جسم میں پھیلانا ہے، اور یہاں سے پھر ایمان کے تقاضے، جو میرا اصل عنوان ہے، کربلا کے تناظر میں یہ بات آ رہی ہے. اب اس میں ایک اہم بات جو کل رات کو شروع ہوئی تھی آگے بڑھے گی. کل رات کے اختتام پر کچھ پڑوس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول کا پڑوس، کائنات کا سب سے بہتر پڑوس اللہ کے رسول کا، مگر دنیا میں نہیں، آخرت. دنیا میں تو پتہ نہیں کون کس کے پڑوس میں کس طرح رہتا ہے، آخرت میں. اور وہ آخرت میں رسول کا پڑوس کس طرح ملے. اچھا، یہاں پہ میں ایک جملہ احتیاطاً کہہ رہا ہوں، گرچہ مجھے یہ توقع نہیں ہے کہ اس امام بارگاہ علی رضا کے اس عشرے میں آنے والے کوئی مومن یہ سوال مجھ سے پوچھے، لیکن چونکہ یہ والی حدیث میں زندگی میں سینکڑوں مرتبہ پڑھ چکا تھا. کون سی؟ کہ جبرائیل آتے تھے تو پڑوسی کے حق کی اتنی تاکید کرتے تھے، بیوی کے حق کی، پڑوسی کے حق کی، مسواک کی اور نماز شب کی. اور اس میں بھی اکثر ایک جملہ میں الگ سے کہتا ہوں، جو ابھی بات میں شروع کرنے والا ہوں وہ نہیں، وہ ذرا سی ٹیکنیکل بات، آپ کو بھی ذرا خشک لگے گی بات، لیکن اس سے ہٹ کر بھی ایک جملہ کہتا ہوں کہ بعض بہت اہم حدیث ہے، بہت اہم حدیث ہے، لیکن وہ مستحبات پر مشتمل ہوتی ہیں جو ہمارے بہت سے مومنین کو دھوکے میں ڈال دیتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پھر واجب پر عمل کرنے سے زیادہ تو مستحب پہ عمل کرنا، ثواب کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے بہت زیادہ. مثلا غدیر کے روزے کا جو ثواب ہے
صحرا کی ریت کے ذرے اور سمندر کے پانی کے قطرے وہ سب بھی کم ہو جاتے ہیں اس روزے کے ثواب سے جو غدیر کا. یہ ثواب رمضان کے روزے کا نہیں بتایا جاتا. تو آپ اکثر دیکھیں گے کہ لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھتے، غدیر کا روزہ رکھتے ہیں. اور ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اس لیے رکھتے ہیں کہ روزہ رکھ لو، پورا کس کو کرنا ہے؟ 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے کے بعد کوئی نہ کوئی پان کھلا دے گا، سگریٹ پلا دے گا، پانی پلا دے گا، چائے پلا دے گا، ٹوٹ جائے گا روزہ. وہ اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو سیریس رکھتے ہیں، جو سیریس رکھنا چاہتے ہیں اس ثواب اس روزے کو، وہ رمضان میں نہیں رکھتے، کیونکہ جو ثواب بتایا جا رہا ہے وہ اس روزے کا اتنا زیادہ. نماز ظہر کا ثواب آپ نے شاید کبھی نہ سنا. نماز ظہر بہت ہی اہم نماز، شاید اس کا ثواب آپ نے کبھی نہ سنا ہو کہ کیا ثواب ہے اس کا آخر. لیکن نماز شب کا اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب سنا ہوگا کہ ایسا لگے گا کہ یہ نماز شب تو اپنے ثواب کے اعتبار سے ظہر اور عصر کی نماز واجب نمازوں سے آگے بڑھ گئی. اسی طرح مثلا نماز جعفر طیار آج کل بہت بیان کی جاتی ہے، کیونکہ معصومین کے حرم میں معصوم کو پیش کرنے والا بہترین تحفہ نماز جعفر طیار. مجھے نہیں معلوم کہ آپ جب زیارت پہ جاتے ہیں تو آپ اکیلے جاتے ہیں، کسی قافلے کے ساتھ جاتے ہیں، کسی عالم کے رہنمائی میں جاتے ہیں، لیکن نماز جعفر طیار ہر معصوم کے حرم میں معصوم کو پیش کرنے کا بہترین تحفہ، کیونکہ اس نماز کا نام ہی ہے نماز تحفہ. اس کا اصل نام نماز ہبہ، اس کا اصل نام نماز ہبوا. ہبا کے معنی بھی ہے گفٹ، ہبوا کے معنی بھی ہے گفٹ. ہبا الگ ہے، ہبوا الگ. ہبوا یاد ہوگا نا، باپ کے مرنے پر اس کے بڑے بیٹے کو اس کی میراث میں سے 4 چیزیں ایسے گفٹ ملتی ہیں جو نہ کسی اور بیٹے کو ملیں گی نہ کسی بیٹی کو ملیں گی. تو اس کا اصل نام ہی ہے تحفہ. اور اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ رسول خدا نے جعفر طیار کو یہ تحفہ دیا تھا اور یہ جملہ کہہ کر دیا تھا کہ خیبر کا سارا مال غنیمت ایک طرف اور یہ نماز 2 رکعت اس کا ثواب ایک طرف. تو اب یہ نماز، مگر اتنا ثواب عصر کی نماز کا تو ہم نے کبھی نہیں سنا. مغرب اور فجر کی نماز کا ثواب پھر بھی کبھی کبھی آتا ہے لیکن اتنا نہیں آتا. تو یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے کہ اسلام نے مستحبات جنہیں آپ بغیر کسی مجبوری کے چھوڑ سکتے ہیں، بلکہ ایک عجیب جملہ کہہ کے بھی چھوڑ سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ اس میں ذرا توہین نہ ہو. بھائی یہ عبادت مجھے بورنگ لگ رہی ہے، بہت بدترین جملہ ہے. توہین کا پہلو آ ہی رہا ہے اس کے اندر، لیکن دل نہیں جا رہا اس وقت، موڈ نہیں بن رہا. یہ بھی آپ مستحب عبادت کے لیے کہہ سکتے ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے، دل نہیں جا رہا. اب یہ مستحب عبادات جس کو اس طرح سے بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کی فضیلت، اس کا ثواب یا اس کی تاکید، اصل چیز یہ وہ اتنا زیادہ بتایا جاتا ہے. اب یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، 4 چیزیں، اور یہ چاروں کی چاروں چیزیں جو حدیث میں جس انداز سے آئی ہیں وہ مستحبات میں. آپ ساری زندگی پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ایک بار بھی مسواک نہ کریں اور دانتوں کو صاف نہ کریں. مثلا گندگی ہوگی، بدبو آئے گی، لوگ برا مانیں گے، لیکن شرعاً تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ ایسے آدمی کو نماز جماعت یا مسجد میں نہیں جانا ہے، وہ بھی حرام نہیں ہے. یا باقی جو چیزیں، نماز شب، جبرائیل جو 4 چیزوں کی تاکید کر رہے ہیں، آپ زندگی میں کبھی نماز شب نہ پڑھیں. ایک بہت بڑا نقصان آپ نے کیا، آپ نے بہت زیادہ ثواب کھو دیا، لیکن قیامت میں آپ سے سوال تو نہیں ہوگا نا اس کے بارے میں. اور باقی 2 چیزیں جو پڑوسی کا جو حق بتایا جا رہا ہے یا بیوی کے سامنے اف بھی نہ کرو، تو اب یہ ہے کہ یہ مستحبات، اور اس کے بارے میں ایسی حدیث آ رہی ہے جو واجبات کے بارے میں بھی نہیں آئی. لیکن موقع ملا تو اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث، جیسے آج کے مجلس کے شروع میں ایمان کے حوالے سے میں نے ایک حدیث پڑھی تو کہا کہ اس سے ملتی جلتی روزے کی حدیث بھی سن لیجیے. وہ سنائی نہیں میں نے، وہ اشارہ میرا کافی تھا. اسی طرح اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے، کیونکہ یہ جو دوسری حدیث ہے اس کے اندر بھی مسئلہ وہی ہے کہ کوئی چیز بھی واجبات کی نہیں، لیکن اتنی اہم وہ حدیث. اور یہ حدیث ہے پورے عشرہ زینبیہ کی جان، جہاں یہ کہا گیا معصوم کی طرف سے کہ مومن کی نشانیاں 5 ہوتی ہیں. پہلی نشانی زیارت اربعین. یہ والی حدیث تو آپ ہر اربعین میں سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں. جو زیارت پہ گئے ہیں وہ وہاں سنتے ہیں، جو زیارت پہ نہیں بھی گئے
دنیا میں کہیں پر بھی ہوں گے 40 کی رات یا 40 کے دن، یہ حدیث تو پڑھی جائے گی۔ مومن کی 5 نشانیاں جن میں 51 رکعت نماز ہے اور زیارت 40 ہے، اور وہ سجدگاہ یا مٹی پہ سجدہ ہے اور بسم اللہ زور سے پڑھنا ہے، تو وہ جو پوری حدیث ہے 5 کی 5 چیزیں، ان میں سے واجبات میں کچھ بھی نہیں۔ 51 رکعت نماز بھی واجبات نہیں ہے، واجبات صرف 70 رکعت نماز، لیکن اتنی اسٹرانگ اس کی حدیث آ رہی ہے کہ بہت سے لوگ تو اس حدیث کی وجہ سے بھی کا لفظ یاد رکھیے گا، بہت سے لوگ اس حدیث کی وجہ سے بھی 40 کی زیارت کو جاتے ہیں، لیکن بہرحال وہ حدیث نہ بھی ہوتی تب بھی 40 کی زیارت پہ تو لوگ جاتے ہی، لیکن وہ حدیث بھی ایک بہت بڑا سبب بنتی ہے۔ تو اب وہ ساری چیزیں مستحب ہیں، ایک چیز بھی اس میں واجب نہیں، یعنی بہت بدتمیزی کے ساتھ اگر بات کروں وقت کو دیکھتے ہوئے کہ زیادہ ٹائم نہیں الٹا کر دوں، تو ان 5 میں سے ایک چیز پر بھی مومن عمل نہ کرے، توہین نہ کرے، توہین نہ کرے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، نعوذ باللہ مثلا یہ چیز کوڑے میں پھینکنے کے قابل ہے، یہ سب نہ کہے، لیکن عمل نہ کرے ان میں سے کسی بات کے اوپر بھی۔ مثلا وہ مٹی پہ سجدہ نہ کرے، وہ پتھر کے اوپر، وہ پتے پہ سجدہ کر لے، کاغذ پہ سجدہ کر لے، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی بہت سے لوگ نماز ظہر اور عصر میں آہستہ ہی پڑھتے ہیں، 51 رکعت نماز نہ پڑھے، وہ 40 کی زیارت کو بھی نہ جائے، تو گناہگار تو نہیں ہے نا، مومن کی علامت قرار دے دیا گیا۔ وہاں پہ جبرائیل جب آئے نہ فجر کی تاکید کی، نہ مغرب کی تاکید کی، نہ رمضان کے روزوں کی تاکید کی، نہ جو اصل وارث ہیں ان کے میراث کی تاکید کی، جو پڑوسی کی میراث کی تاکید کی، تو مثلا مسواک کی تاکید کی، تو نماز شب کی۔ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ مستحبات اور مکروہات پہ اتنا زیادہ بہت ساری روایتوں میں زور دیا گیا ہے جو واجبات اور حرام پہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، اس کو میں بعد میں بیان کروں گا، آج نہیں۔ آج تو چونکہ وہ کل والی حدیث کو ریپیٹ کرنا تھا بات کو آگے بڑھانے کے لیے، اس لیے میں نے ایک بات یہ عرض کی، اور شاید وہ جملہ اب آپ بھول گئے ہوں گے کہ میں نے کہاں سے بات کی تھی۔ میں نے کہا تھا وہ کل والی حدیث کے ایک جملے پر جب میں بہت پہلے تفصیلی بات کرتا تھا تو ایک سوال مجمع کرتا تھا۔ اب آج کل کا مجمع تو چونکہ ثواب کے لیے آ کے بیٹھتا ہے، وہ سنتا سناتا تو نہیں ہے، کچھ لوگ سنتے ہوں گے، میں سب کی بات تو نہیں کرتا، لیکن میرے ساتھ مجمع تعاون بھی کرتا ہے۔ اسے یہ بھی پتا ہے کہ اب میری عمر کیا ہے، اسے یہ بھی پتا ہے کہ میں کتنی بیماریوں میں کتنے سالوں سے مبتلا ہوں۔ لوگ تو جو ہے نا کہ جب وہ زیادہ عمر ہو جاتی ہے تو کوئی اپنی گولڈن جبلی مناتا ہے، تو کوئی پلاٹینیم جبلی مناتا ہے کہ جی وہ 50 کے ہو گئے تو وہ 60 کے ہو گئے تو وہ 70 کے ہو گئے۔ میں اپنی بیماریوں کی اب جبلی منانے کی منزل پہ آ گیا ہوں کہ فلاں بیماری کو 50 سال ہو گئے، اس کی گولڈن جبلی، سلور تو نہیں، فلاں بیماری کو 60 سال ہو گئے تو فلاں کو 70 سال ہو گئے، تو میں بیماریاں، عمر اور میری ٹریولنگ، ایسی دنیا کے ایسے علاقے میں بیٹھا ہوں کہ قریب ترین شہر میں بھی جاؤں تو 16 گھنٹے کی تو فلائٹ ہے، ورنہ 40 گھنٹے مومنین تعاون کرتے ہیں۔ مجلس پڑھتا ہوں، جا کے چپکے سے آرام کرتا ہوں، کوئی میرے معاملے میں دخل نہیں دیتا، اور یہاں ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ یہاں پورا سال علماء آتے رہتے ہیں۔ ایام ازائی میں آپ کو تقریباً 6 سے 7 علماء کا سہارا مل جاتا ہے، تو یہ تو میں نے مذاق کی بات کہہ دی کہ لوگ آتے ہیں مجلس میں ثواب کے لیے، سنتے نہیں ہیں، سنتے ضرور ہوں گے، اور کچھ سوالات بھی ہوتے ہوں گے تو دوسرے علماء سے پوچھتے ہوں گے، لیکن پہلے جب میں جوان تھا، کبھی تو تھا نا جوان، اور صحت مند بھی تھا، تو ہر مجلس کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تو مومنین کے ساتھ بیٹھ کر یہی باتیں ہوتی تھی۔ تو اس وقت ایک سوال، اور وہ یہ بہت ٹیکنیکل سوال ہے اور اس کا کوئی تعلق میرے کسی موضوع سے نہیں ہے، لیکن زیارت 40 کے ایک جملے کی وجہ سے، زیارت 40 جو آپ 40 کے دن پوری دنیا میں پڑھیں گے، اس کے ایک جملے کی وجہ سے عشرہ زینبیہ کے ہر مجلس میں ایک دو میں شرعی مسئلے بھی بتا دیتا ہوں، چاہے اس کا آپ سے تعلق ہو چاہے آپ سے تعلق نہ ہو، موضوع میں اگر وہ آ جائے، اور وہ ہے پڑوسی کو۔ اب وہ تو ایک نصیحت کی بات تھی کہ اتنی تاکید کی کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں مجھے ڈر لگا کہ کہیں کل یہ حکم نہ آ جائے کہ تمہاری جائیداد میں تمہارا پڑوسی بھی حصہ لے کے چلا جائے گا۔ یہ بات کو سمجھانے کا طریقہ، لیکن اسلام میں ایک مسئلہ ہے حق شفا، اور یہ غالباً وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو زمیندار ہیں، جن کی زمینیں، اب ہندوستان میں تو سنا ہے کہ شاید زمینداری ختم ہو گئی، پاکستان میں اسٹل پنجاب اور سندھ میں لوگ ہیں، تو حق شفا ایک ہے، اس کے اندر
ہمارے مجتہدین کے فتوے میں حق شبہ تو اسلام میں ثابت دو چیزوں میں بحث ہے. جیسے میں نے 3 دن پہلے یا 3 دن پہلے گفٹ کے مسئلے میں آپ کو بتایا تھا کہ گفٹ دینے کے بعد واپس نہیں لے سکتے، تو اس میں جو خونی رشتہ دار کا گفٹ ہے اس میں پھر کیا بحث ہوتی ہے مراجع میں. بحث کا مطلب کیا ہے؟ جب میں کہوں بحث ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 2 فتوے، سارے علماء متفق نہیں، آدھے کہتے ہیں یہ ہے، آدھا تو شوہر بیوی کا مسئلہ وہ بحث ہوتی. شوہر بیوی بھی کیا اس کیٹیگری میں آتی ہے کہ جو خونی رشتہ داروں کی کیٹیگری ہے؟ بعض مجتہدین کہتے ہیں وہ شوہر بیوی بھی اسی میں آتی ہے، یعنی شوہر نے بیوی کو تحفہ دیا واپس نہیں ہو سکتا، اسی طرح الٹا. اور بعض کہتے ہیں اس کیٹیگری میں نہیں آتی، وہ بات ہو چکی ہے، اس کو نہیں دوہرانا. حق شفا، حق شفا میں 2 چیزوں کی بحث. حق شفا تو اسلام میں ایک حق ہے، لیکن بحث یہ ہے کہ کیا یہ ان چیزوں میں بھی ہے جو موویبل پراپرٹیز ہے. آدھے علماء کہتے ہیں اس میں بھی، آدھے کہتے ہیں اس میں نہیں، بلکہ آدھے بھی میں نے غلط. زیادہ تر مجتہدین کہتے ہیں کہ حق شفا موویبل پراپرٹی میں نہیں، لیکن آیت اللہ السیستانی کہتے ہیں کہ نہیں، موویبل بھی ہے حق شفا ایک ہی. اور دوسرا یہ کہ کیا حق شفا پڑوسی کو بھی حاصل ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں بھی مجتہدین کے 2 فتوے. لیکن بہرحال اب جب آغا سیستانی کا نام آیا تو ان کا فتویٰ ہے کہ نہیں، پڑوسی کو حق شفا نہیں. اچھا، حق شفا مجھے ضرورت محسوس نہیں ہو رہی کہ میں اس کو سمجھاؤں، کیونکہ مجلس کا آدھا وقت ہو چکا. پھر بھی جب اتنی بات آ گئی تو ایک جملہ. حق شفا کا اصل مطلب ہے کہ اگر کسی چیز کے 2 پارٹنر ہیں، دونوں مل کے ایک چیز کے مالک، اور ان میں سے ایک پارٹنر اپنا حصہ بیچنا چاہے تو کسی تھرڈ پارٹی کو نہیں بیچ سکتا. پہلا حق اس کا ہے جو اس کے ساتھ شریک، پہلے اس کا حق. اب فرض کیجئے کہ ہماری اور کسی اور مومن کی پارٹنرشپ ایک مکان، ہم دونوں مالک ہیں ایک مکان. ہماری اس سے ناراضگی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، فساد ہو گیا، ہم نے کہا ہم اپنا حصہ بیچ رہے ہیں. یہ اس کے ساتھ ہر وقت جھنجھٹ، ہر وقت جھگڑا. تو اب چونکہ اب جھگڑے کی وجہ سے بیچ رہے ہیں، اس کو تو نہیں بیچیں گے، کہیں اور بیچیں. ہم نے کہا کالے چور کو بیچ دیں گے، اس کو نہیں بیچیں گے. لیکن اسلام میں اس کا حق شفا. اگر وہ آ کے پہلے آفر کرے کہ میں خریدنا چاہتا ہوں، ہاں شرط یہی ہے کہ جس پرائز پر ہم کسی اور کو دے رہے ہیں وہی پرائز وہ دے، تو واجب ہے کہ اس کو دیا جائے. اچھا، یہ حق شفا اسلام میں غیر منقول، یعنی جو موویبل پراپرٹی نہیں ہے، اس میں تو ثابت ہے، وہیں سے تو چلا. باغ، کھیت، مکان، زمین، پلاٹ. لیکن جو اب آغا سیستانی کا ایک فتویٰ آ گیا تو اس کی مثال دے دوں. لیکن کیا یہ جو موویبل پراپرٹیز ہے، گاڑی، 2 آدمیوں نے مل کے گاڑی خریدی ہے، مثلا ان کا بزنس ہے تو وہ کارگو کے لیے یا سامان لے جانے کے لیے ایک پک اپ خریدا، آدھا ہمارا آدھا اس کا، ہم بیچنا چاہتے ہیں اپنا حصہ، پہلے اس کا حق. اور اسی طرح سے اب مراجع تو گھوڑے کی مثال دیتے ہیں جو پہلے زمانے میں وہی تھا، اور بہت ساری، اس میں بھی حق شفا ایک بات. مگر بحث یہ ہے کہ کیا یہ پڑوسی کو بھی حق حاصل؟ ہمارا فلیٹ ہمارا ہے، اس کا فلیٹ اس کا ہے، وہ ہمارے ساتھ پارٹنر نہیں، ہم اپنا فلیٹ بیچنا چاہتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے مجھے آفر کرو، میں خریدنا چاہتا ہوں، میرے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے، اس کو میں فلیٹ دینا چاہتا ہوں. کتنا ہی اچھا ہو کہ دیوار برابر مل جائے، بہت ہوتا ہے یہ. اب ہم راضی ہو جائیں الگ بات ہے، لیکن شرعاً ہم پر واجب نہیں. لیکن وہ جو پارٹنر والا مسئلہ ہے، شرعاً ہم پر واجب ہے، یہ حق شفا. تو یہ پڑوسی کو نہیں. لیکن جو پیغمبر کا جملہ، اب میں نے کہا کہ یہ آج کل کوئی یہ سوال مجھ سے نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کی سمجھ میں تو بعض وقات آتا بھی نہیں کہ میں بتا کیا رہا ہوں، کون سی جناتی زبان بول رہا ہوں. دیکھ لیجئے مجمع کے چہرے کو پلٹ کے. تو خلاصہ یہ ہے کہ پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو حق شفا ہے تو وہ جبرائیل نے آ کے کہا تو وہ تو پڑوسی کو حق حاصل ہے. نہیں، بات وہاں تھی کہ نہیں، واجبات میں پڑوسی شامل نہیں ہے، لیکن تاکید اس کی اتنی. لیکن کب ملے گا پڑوسی آپ کو؟ جب موسیٰ کا پڑوسی بننا ہے، والدین کی اتنی خدمت کرے، اتنی خدمت. عیسیٰ کا پڑوسی بننا ہے تو اس طرح سے ہر نعمت پہ شکر خدا کرے. لیکن اگر رسول خدا کا پڑوسی بننا ہے تو یتیم کی کفالت کریں اور دیکھ بھال. اب دیکھیں یہاں سے بات ذرا سی بظاہر ابھی تک کی مجلس ایک طرح سے رکی ہوئی تو نہیں ہے. اب یہاں سے بات آگے بڑھ رہی ہے، اور اس میں ایک اور اہم بات مجھے بتانا تھی، لیکن اس کی وجہ سے اصل موضوع رہ جائے گا. تو آئیے پہلے اصل موضوع کو پورا کر لیں. انشاءاللہ کل تو شہادت کی رات ہے، تابوت بھی برآمد ہوگا، تو حالات بھی زیادہ اٹھوے کے آئیں گے. پرسوں پھر انشاءاللہ جو میں نے کہا ایک اہم بات ہے وہ پرسوں بتاؤں گا، بہت اہم نہیں ہے،
لیکن جو اصل بات ہے یہ تھی. اب یہاں ہمارے پاس وہ حدیث آ رہی ہے جو کسی نے مجھ سے فرمائش بھی کی ہے کہ مولانا ایک دفعہ اور پڑھ دیجئے. بس ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تو آپ قبر میں پہنچ چکے ہیں, کسی وقت بھی اب آپ کے مرنے کی خبر آ سکتی ہے, تو اب جاتے جاتے ایک دفعہ اور پڑھ لیجئے. مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے بہت ہی مشہور خطیب تھے علامہ طالب جوہری, بہت مشہور, کون نہیں جانتا. تو ایک دفعہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اچھا, ان کی موت کی بہت خبریں پھیل جاتی تھیں. یہ آج کل تو یہ واٹس ایپ اور یوٹیوب اور یہ کیا یہ فیس بک وغیرہ نے تو فیک نیوز بہت پھیلا دی, لیکن اس زمانے میں تو میں بیٹھا تھا ان کے پاس, فون رکھا تھا, گھنٹی بجی, انہوں نے فون اٹھایا. خبر پھیل گئی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو کسی نے فون پر ان سے, اس کو نہیں پتا میں کس سے بات کر رہا ہوں, بھائی ان کے گھر میں فون کیا, گھر والا ہوگا, کہا کہ وہ طالب جوہری صاحب کی نماز جنازہ کب ہوگی. انہوں نے کہا بھائی پہلے طالب جوہری کو مرنے تو دو, اس کے بعد نماز جنازہ بھی ہو جائے گی. تو اب یہ ہے کہ شاید مطلب یہ تھا کہ بھائی مرنے سے پہلے ایک دفعہ حدیث چلے, سن لے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شیخ صدوق نے بھی اس کو کتاب خصال میں لکھا. ویسے تو ہدیت الشیعہ آغا مشکینی کی مشہور کتاب, اس میں تو ہے یہ حدیث. ابھی میں 3 دن پہلے ہی پڑھ رہا تھا, اور وہ حدیث ہے جبرائیل, کل کی مجلس کا اختتام بھی تھا, جبرائیل رسول کے پاس بار بار آتے ہیں, بار بار آتے ہیں, بار بار آتے ہیں. اس کے حوالے سے ہمارے پاس مدینے میں 2 زیارتیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ زیارتیں ہم کر نہیں سکتے ہیں, لیکن 2 زیارتیں. نمبر 1, جب جبرائیل رسول کے پاس آتے تھے تو ایک خاص پیغمبر کے حجرے میں خاص پلر تھا, اسی سے ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے. وہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں ہر آدمی کا اپنا ایک کمفرٹ زون ہوتا, وہاں پہ وہ بیٹھے تو اس کو زیادہ مزہ آتا. تو جبرائیل کی پہچان یہ تھی. یعنی پہچان میں نے کیوں کہی, جبرائیل جب رسول کے پاس بغیر وحی کے آتے ہیں تو انسانی شکل میں آتے ہیں, اور انسانی شکل میں پیغمبر کے صحابی بہت خوبصورت ہے, دہیہ کلبی, ان کی شکل میں آتے تھے. تو شروع میں تو بعض اوقات یہ تماشے بھی ہوئے کہ ابھی کوئی مومن دہیہ کلبی سے بازار میں بات کر کے آ رہا ہے, پیغمبر کے پاس پہنچا تو وہ پلر کے پاس بیٹھے ہوئے, یا رسول اللہ ابھی تو ہم نے ان کو وہاں دیکھا, یہ یہاں کیسے آ گئے. بعد میں پتا چل گیا کہ اس پلر کے پاس جب دہیہ کلبی ہوں گے, وہ دہیہ کلبی نہیں ہوں گے, وہ جبرائیل ہوں گے. اور دوسری زیارت یہ آئی مدینے میں کہ جبرائیل رسول کے پاس جب وحی لے کر آتے ہیں تو الگ راستے سے آتے ہیں, اس کا نام ہے مقام جبرائیل, اس جگہ کا نام. بلکہ وہاں کے لیے ایک بہت اہم حدیث بھی ہے. راوی نے امام سے روتے ہوئے کہا, فرزند رسول میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری بیوی نے مجھ کو رلا دیا. اچھا, بیوی نے اس لیے نہیں رلایا کہ مارا ہو, پیٹا ہو, برا بھلا کہا ہو, یہ کہا ہو کہ میں کہاں پھنس گئی, نہیں. میرے ساتھ وہ زیارت کے لیے آئی تھی, بیچاری مجھ سے زیادہ تڑپ رہی تھی روضہ رسول کی زیارت کے لیے, یہاں آ کے وہ نجیس ہو گئی. اور ہمارا قیام مدینے میں اتنا کم ہے کہ اس کے پاک ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے, اور وہ بیچاری مسجد میں قدم بھی نہیں رکھ سکتی, اتنی دور سے آئی. آج کل کا زمانہ تو ہے نہیں کہ آپ نے ٹکٹ کٹایا 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں پہنچ گئے, 15 نہیں 6 مہینے لگتے تھے آنے میں. اب معلوم ہوا کہ وہ زیارت سے محروم ہے, مسجد کے اندر قدم نہیں رکھ سکتے. دنیا کی ہر مسجد میں عورت جا سکتی ہے حالت نجاست میں رکے بغیر, دوسرے دروازے سے نکل جائے, لیکن خانہ کعبہ اور روضہ رسول کی مسجد میں تو پرمیشن نہیں. تو وہ بیچاری رو رہی ہے, اور ایسا رو رہی زیارت کی محرومی کہ اس کے رونے نے مجھے رلا دیا. امام نے کہا کہ بھائی یہ تو نظام ایک پروردگار ہے, اس کے ثواب میں تو کوئی کمی نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات مومن کہتا ہے خالی ثواب نہیں, مجھے وہ زیارت دیکھنا بھی ہے, پہنچنا بھی ہے. امام نے کہا اس سے کہو مقام جبرائیل کے پاس جا کے یہ دعا مانگے. یہ دعا اللہ نے ایسی ہی عورتوں کے لیے دنیا میں بھیجی ہے تاکہ وہ پاک ہو کے زیارت کر لے. اب جو حج اور عمرے پہ خواتین جائیں گی, ان کو جس قافلے میں بھی جائیں گی وہ باقی تفصیل وہاں بتائی جائے گی. کون سی جگہ پہ یہ دعا مانگے؟ جہاں حضرت جبرائیل آسمان سے اتر کے رسول سے ملاقات کے لیے آتے تھے, نہیں وہی لے کے آتے. اور جب جبرائیل رسول کے پاس بغیر وحی کے آتے ہیں وہ زیادہ آتے ہیں. وہی کب آتی ہے؟ 6 مہینے میں ایک بار, 1 مہینے میں ایک بار, 15 دن میں ایک بار. ملاقات کے لیے کب آتے ہیں؟ روزانہ آتے ہیں. تو جو روزانہ آتے ہیں تو وہ دوسرے راستے سے آتے ہیں. یعنی علم رسالت پہ بات نہیں کر رہا ہوں, پیغمبر جب جبرائیل کو آسمان سے اترتا دیکھتے ہیں تو اگر وہ مقام جبرائیل سے آ رہے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں وہی آ رہی, اور دوسرے راستے سے آ رہے ہیں سمجھ جاتے ہیں کہ خالی زیارت کے لیے آ رہے ہیں. پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اے جبرائیل آج تم کس لیے آئے. جو دوسرا راستہ جو عام دنوں کا راستہ تھا اس کا نام ہے باب جبرائیل. اور باب جبرائیل کی یہ خصوصیت یاد رکھیے, کیونکہ نہیں پتا مجھے کب تک یہ باقی.
باب جبرائیل کس کا نام ہے؟ اس دروازے کا، گیٹ نمبر 40، گیٹ نمبر 40، نمبر بھی میں بتا دوں، مسجد میں 41 دروازے ہیں، تو 40 نمبر کا دروازہ ہے گیٹ 40۔ اس کے بالکل برابر آپ کو مسجد میں کھڑکیاں نظر آئیں گی، پوری مسجد میں ایک ہی جگہ۔ اس کی اپنی ایک تاریخ ہے جو ممبر پر موجودہ حالات میں نہیں بیان ہو سکتی، لیکن الحمدللہ آپ لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں کسی عالم کے ساتھ، وہ آپ کو اس کی تاریخ بتائیں گے، کھڑکیوں کی بہت اہم تاریخ ہے، اہل بیت سے ریلیٹڈ ہے۔ لیکن اس سے پہلے آ جائیے باب جبرائیل، گیٹ 40۔ یہاں سے جبرائیل کیوں آتے ہیں؟ جب خالی رسول کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ رسول کی زیارت ہم اور آپ ہی نہیں تڑپتے ہیں، جبرائیل بھی تڑپتے ہیں، یہاں سے آتے ہیں۔ اور جیسا میں نے کہا یہاں سے روز آتے ہیں، تو اب کامن سینس کی بات ہے کہ پیغمبر کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں تو باب جبرائیل سے جا رہے ہیں، تو باب جبرائیل پیغمبر کے حجرے کے سامنے ہوگا، وہ راستہ ہوگا؟ نہیں۔ عجیب بات یہ کہ نہیں، اور اب تک آپ یہ بات چیک کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کے کنسٹرکشن میں کوئی تبدیلی نہ ہو جائے۔ وہ کیا کہ باب جبرائیل آ رہے ہیں رسول سے ملاقات کے لیے، لیکن باب جبرائیل رسول کے حجرے کی سیدھ میں نہیں ہے، شہزادی کونین کے حجرے کی سیدھ میں ہے۔ یعنی باب جبرائیل سے جو داخل ہوگا رسول کے پاس بعد میں جائے گا، پہلے اسے فاطمہ زہرا کے پاس جانا پڑے گا۔ اور سن لیجئے، ہاں جی ہاں، درود بھیجئے، درود بھیجئے، اور سن لیجئے کہ جبرائیل آتے بھی یہاں سے، جاتے بھی یہاں سے ہیں، آ رہے ہیں رسول سے ملاقات کے لیے، لیکن اس راستے سے آ رہے ہیں کہ پہلے حجرہ فاطمہ ملے گا، پھر رسول کے پاس جائیں گے، تو واپس بھی اسی راستے سے جائیں گے، یعنی حجرہ فاطمہ سے ہو کے جائیں گے۔ رسول کی ایک بار زیارت کے لیے فاطمہ کے در پہ 2 مرتبہ حاضری دینا پڑے گی۔ اور تو اس کے حوالے سے اس کی بھی ایک لاجک بھی ہے، لیکن وہ میں عموماً شہزادی کی شہادت کی مجلسوں فاطمیہ میں پڑھتا ہوں، یہاں پہ یہیں روکتا ہوں کہ جبرائیل کا پیغمبر کے پاس آنا۔ تو اس کے لیے 3 زیارتیں بنی۔ ایک زیارت وہ پلر جہاں بیٹھتے تھے، لیکن وہ تو اب زری کے اندر آ گیا، کوئی نہیں جا سکتا۔ دوسرا مقام جبرائیل، خواتین کو ہم بتاتے بھی ہیں جو اس پرابلم میں مبتلا ہو جاتی ہیں، لیکن مردوں کو بھی، کیونکہ وہاں کی بھی ایک دعا، اے جواد و اے کریم اے قریب و اے بعید اردود علیہ نعمت، خاص دعا ہے وہاں کی۔ اور تیسرا باب جبرائیل، تو اس سے شہزادی کونین کی عظمت سامنے آ رہی ہے کہ تم نہیں پہنچ سکتے ہو رسول کے پاس جب تک کہ خانہ سیدہ پہ پہلے حاضری نہ دو۔ اب جبرائیل کا بار بار آنا، تو ایک بار وہی لے کے نہیں آ رہے ہیں عام طور پہ، تو پیغمبر جبرائیل سے بہت ساری باتیں پوچھا کرتے ہیں۔ تو ایک بار پیغمبر نے پوچھ لیا کہ جبرائیل، یہ پوچھنا اس لیے نہیں ہے کہ پیغمبر کو نہیں معلوم، یہ پوچھنا اس لیے ہے کہ ہم کو بتایا جائے یہ ساری چیزیں، جس کی ایک دلیل قرآن کریم میں حضرت سلیمان و داؤد کا واقعہ کہ 2 فرشتے جھگڑا کرتے ہوئے آئے، 2 فرشتے ایک مسئلے پر۔ تو امام نے کہا دیکھو دونوں فرشتے معصوم ہیں، کوئی کیس بھی نہیں تھا، لیکن بات سمجھانے کے لیے بظاہر وہ آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے آئے، انسانی شکل میں آئے، اپنا کیس لے کر آئے۔ داؤد نے غلط فیصلہ کیا، سلیمان نے صحیح فیصلہ کیا، مشہور واقعہ۔ تو اس لیے ایک طریقہ ہوتا ہے معصومین کا بات سمجھانے کے لیے سوالات۔ جبرائیل فرشتے آسمان پہ رہتے ہیں، زمین پہ رہتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، یہاں بھی پتہ نہیں کتنے فرشتے اس وقت موجود ہوں گے، لیکن کھانا ضرورت نہیں ہے، پینا ضرورت نہیں ہے، غذا کی ضرورت نہیں ہے، نیند کی ضرورت نہیں ہے، جو انسانی چیزیں ہیں، انسانی عوارض اس سے محفوظ۔ لیکن فرشتے کبھی ہنستے اور روتے بھی ہیں کہ نہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ، ہاں 3 موقع ایسے ہیں جب فرشتے ہنستے ہیں، اور اتنا ہنستے ہیں کہ گویا ہم اپنی زبان میں کہیں کہ اپنی ہنسی پہ قابو نہیں پا سکتے، پیٹ پکڑ پکڑ کے ہنستے ہیں۔ فرشتوں کے پیٹ بھی نہیں ہوتے، لیکن میں نے کہا محاورے میں کہا جاتا ہے نا، اور روتے بھی ہیں۔ پیغمبر نے کہا وہ کون سے 3 موقع ہیں جب فرشتے ہنستے ہیں اور روتے ہیں؟ میں اپنے موضوع سے ہٹ کے ادھر ادھر نہیں گھوم رہا ہوں، دیکھیے گا بھی آپ کا۔ پہلا موقع تو وہی ہے، اور یہ میں نے پہلے بھی اسی امام بارگاہ علی رضا کے ممبر پہ یہ حدیث پڑھ کے وہ جملہ بھی شروع میں کہا تھا جو آج پھر کہہ رہا ہوں حدیث کے شروع، کہ 1400 سال پہلے یہ پہلی چیز سمجھ میں اتنی نہیں آتی تھی، یہ آج سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ایک آدمی سارا دن گھر سے باہر مختلف لغویات میں، خرافات میں، دوستوں کی محفل میں، کبھی حقے کی محفل میں، کبھی سگریٹ کی محفل میں، کبھی بیٹھا، رات کو گھر آ گیا۔ اب گھر آنے کے بعد تو آ کے سو جاؤ نا، ایک مرتبہ گھر آنے کے بعد پھر ایک مرتبہ وہی حرام اور انٹرٹینمنٹ اور وہ چیزیں شروع ہو گئی۔ فرشتوں کو ہنسی آتی ہے، بھائی کتنی اللہ کی نافرمانی کرو گے، سارا دن اس میں لگے رہے، اب کم از کم رات تو آرام کر لو نا۔ رات میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔
تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پرانے زمانے میں رات کا مطلب قبرستان. جب الیکٹریسٹی نہیں تھی تو بس مغرب عشاء پڑھی آدمی کے پاس کرنے کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا سوائے سونے. صبح جلدی اٹھ جائے گا اس کے نتیجے میں, لیکن رات کو کچھ نہیں. تو یہ حدیث جبرائیل اس وقت بتا رہے ہیں جب رات کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہی نہیں تھی. ایک آدھ کوئی آدمی رات کو گناہ کرے تو کرے. یہ آج کی حدیث. آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ دن بھر گھر کے باہر جو کرتے ہیں حرکتیں, گھر کے اندر آ کر آپ نے موبائل اٹھایا, جو گھر کے باہر گناہ نہیں ہو سکتے وہ گھر کے اندر ہو جاتے. یہ ٹی وی بہت پرانی چیز میں بات کر رہا ہوں اپنے زمانے کی. میری جو جوانی تھی بلکہ بچپنا تھا, پاکستان میں ایک ہی ٹیلی ویژن تھا, پاکستان ٹی وی, وہ بھی 6 بجے سے 11 بجے تک تھا. 11 بجے فرمان الہی پہ وہ بند ہو جاتا تھا. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد پھر یہ فیس بک, اس کے بعد پھر یہ واٹس ایپ, پوری رات لڑکے اور لڑکیاں بھی اس میں لگے رہتے ہیں. تو وہی فرشتے جو ہے نا وہ پیٹ پکڑ کے ہنس رہے ہیں کہ بھائی کتنے گناہ کرو گے, ابھی بھی دل نہیں بھرا دن بھر گناہ کرنے کے بعد. اور کہا دوسرا یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ نے اس کو اتنا دیا ہے کہ اس کا آرام سے گزارا ہو جاتا, مگر نہیں, ایک مکان مل گیا اب دوسرا بھی بنانا. بھائی کس کے لیے بنانا ہے؟ بچوں کی شادی ہو جائے گی, سب الگ اپنا خود کما لیں گے. دوسرا ہو گیا, تیسرا بھی بنانا, تیسرا نہیں تو چوتھا بھی بنانا. اتنے پیسے جمع ہو گئے بینک میں کہ اپنا بڑھاپا گزرے گا اور پیسے. فرشتے پیٹ پکڑ کے ہنستے کہ سب جمع کر کے کرو گے کیا؟ آخر نتیجہ تو وہی ہے جو میں پرسوں کی مجلس میں بتاؤں گا. ابھی سے اعلان کر دوں تاکہ جو لوگ آج بھی آ گئے ہیں وہ پرسوں نہ آئیں مصائب میں آ جائیں, مصائب میں. اور وہ یہ کہ پرسوں شب جمعہ ہے, اور شب جمعہ کا مطلب یہ ہے کہ موضوع ہوگا قبر کا عذاب. تو میں آ جاؤں اس کے اوپر کہ فرشتے کہتے ہیں سب جمع کر کے کرو گے کیا؟ آخر میں پہنچنا تو وہیں پر ہے نا. ہوس ختم ہی نہیں ہوتی دولت کی جب کسی کی یہ حالت. شروع میں آدمی کہتے ہیں نا بس اللہ ایک سر چھپانے کا ٹھکانہ کر دے, اتنا کافی. اللہ روزی کا اتنا انتظام کر دے کہ بس وہ عزت و آبرو سے گزر ہو جائے. اور اس کے بعد جو اس کی خواہشات بڑھتی رہتی ہیں. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا, اللہ کا ایک وعدہ کہ زمین پر ما من دابۃ علی الارض فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین پہ جتنے بھی چلنے والے سب کا رزق اللہ کی ذمہ داری ہے, مگر آئی فون اللہ کی ذمہ داری نہیں, مگر مرسیڈیز گاڑی اللہ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ کمپلین کریں کہ یہ ہم کو کیوں نہیں مل رہا ہے. فرشتے پیٹ پکڑ کے ہنس رہے ہیں. اور تیسری بات تو خیر یہ بھی عشرہ زینبیہ کے حوالے سے بہت اہم پیغام. جب وہ عورت جو ساری زندگی بے پردہ گھومی, مجلس میں آتے وقت ایک اسکارف پہن لیا یا عبا پہن لی, وہ ایک الگ بات ہے. خیر وہ بھی ایک بڑی بات ہے آج کل کے زمانے میں. لیکن ویسے شاپنگ مال میں جا کے دیکھیے, برتھ ڈے پارٹی میں جا کے دیکھیے, کسی شادی کی محفل میں جا کے دیکھیے, کسی جاب جہاں پہ جاتے وہاں جا کے دیکھیں. اگر کسی ایسے علاقے میں کہ جہاں اب آیا وہاں کا ایک ڈریس بن گیا اس لیے پہن رہی ہے, تو پلین میں جا کے بیٹھے, پلین اڑا نہیں کہ وہ اب آیا اتری نہیں کہ وہ ہینڈ بیگ میں گئی نہیں. تو یہ جو ایک عورت ہوتی مر گئی, مرنا تو ہر ایک کو, اور مرنے کے بعد اس کو کفن پہنا کے اب قبر میں اتارا جا رہا ہے. اور کوئی صاحب کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں آخری دیدار کر لیں, صرف محرم لوگ آئیں. ساری زندگی دنیا بھر کے نامحرم دیکھتے رہے, اور جب مر گئی ہے اور گلنے اور سڑنے والی ہے قبر میں, تو سارا حجاب یاد آ گیا, اور سارا پردہ یاد آ گیا, اور سارے محرم و نامحرم یاد آ گئے. آپ کو کچھ پتا چلے نہ چلے, ساتوں آسمان کے فرشتے پیٹ پکڑ کے ہنس رہے ہیں کہ واٹس اپ جوک. وہ عربی میں کہہ رہے ہوں گے, انگلش میں نہیں کہہ رہے ہوں گے, لیکن پیغمبر سے جبرائیل اس پلر کے قریب بیٹھ کر, جس کا نام ہے ستون جبرائیل, مقام جبرائیل, ستون جبرائیل, باب جبرائیل, ستون جبرائیل, فرشتے ہنستے ہیں. اور روتے کب ہے؟ کا 3 ایسے مواقع ہیں کہ فرشتوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے ہیں, محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ فرشتوں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوتے ہیں, لیکن رونا ہے. لفظ رونا تو روایت میں آیا, اور کہا کہ پہلا موقع وہ ہے جو ابو ذر غفاری کا امتحان ہوا تھا. میں مولا حسین کی بات نہیں کر رہا ہوں, ابو ذر غفاری کا. کہا کہ ایک کپل ہے شادی شدہ, اولاد نہیں ہو رہی ہے, بڑی منتوں کے بعد, بڑی مرادوں کے بعد, بڑی دعاؤں کے بعد, بڑے وظائف کے بعد اللہ نے اولاد دی. ماں باپ خوش ہو رہے ہیں کہ اب یہ بیٹا پیدا ہوا, بڑا ہوگا, جوان ہوگا, ہم بوڑھے ہوں گے, بڑھاپے میں ہماری خدمت کرے گا, ہمارا بڑھاپا آرام سے گزرے گا. پتا چلا کہ والدین بوڑھے ہوئے, بیٹا جوان ہوا, اور بیٹے کی اچانک موت ہو گئی. اب یہ بوڑھے والدین کے سامنے ان کے اس جوان اکلوتے بیٹے کا جو لاشا پڑا, اور اس وقت جس طرح سے وہ لوگ روتے ہیں, ان کو روتے دیکھ کے آسمان کے فرشتے رونے لگتے. ابو ذر غفاری کا بیٹا زر
اس کو حکومت نے کہا تھا کہ تم پر پابندی نہیں ہے شہر سے باہر جانے کی، ہم ابو ذر کو بھیج رہے ہیں، تم یہاں رہ سکتے ہو۔ کہا میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا بوڑھا باپ جنگل میں جا کے اکیلا رہے اور میں شہر کے مزے لوٹوں، میں باپ کے ساتھ خود جاؤں۔ ابو ذر کی جلا وطنی لازمی تھی، ان کے بیٹے نے والنٹیری جلا وطنی اختیار کی تھی، لیکن ہوا کیا؟ بجائے اس کے کہ یہ بیٹا باپ کی مدد کرتا، اس بڑھاپے میں ابو ذر کے سامنے ان کا بیٹا مر گیا۔ اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ واقعہ بہت مشہور ہے، فرشتے رو رہے ہیں۔ اور نمبر 2، جس وقت کوئی آدمی اپنے گھر سے، وطن سے، رشتہ داروں سے دور سفر پہ گیا ہو، خاص طور پر اگر کوئی طالب علم، اور اس عالم غربت میں کہ جہاں نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، کوئی جاننے والا ہے، نہ رشتہ دار ہے، اسے موت آ جائے، اس کی غربت میں کی موت کو دیکھ کے فرشتے روتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب کسی بچے کا باپ یا ماں مر جائے، یتیم بچہ چھوٹا سا، اور اس کے بعد جو اس کو پال رہا، معلوم ہوا کہ بچہ رو رہا ہے باپ اور ماں کو یاد کر کے، یہ اس کو ڈانٹ رہا ہے، بچہ سو گیا ہے، خواب میں اس نے باپ یا ماں کو دیکھا، یہ لفظ ہے روایت میں خواب کا، باپ اور ماں کو دیکھا اور ایک دم اس کی آنکھ کھلی، رونے لگا، اور جو اس کی نگرانی کر رہا ہے، جو بھی اس کو پال رہا، اس نے ایک مرتبہ ڈانٹ دیا اور کھرکی دے دی کہ سونے نہیں دیتا کمبخت، ایک مرتبہ 2 ہاتھ مارے اور سلا دی۔ اس وقت جس طرح سے بچہ بلک بلک کے اپنے باپ اور ماں کو یاد کرتا ہے، باپ یا ماں، عربی میں دونوں کو یتیم کہتے ہیں، باپ مر جائے وہ تو ہے یتیم، لیکن اگر باپ زندہ اور ماں مر جائے وہ بھی یتیم۔ چنانچہ جب یہ روتا ہے، اس کے رونے سے عرش الہی کانپ اٹھتا ہے اور فرشتے روتے ہیں۔ اور کربلا میں آپ دیکھیں تو تینوں چیزیں جمع ہو گئی۔ مولا حسین کا تو مشہور جملہ کہ اے شیعوں، جب کبھی پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرو، جب کسی غریب الوطن کی موت کا ذکر سنو۔ اور کہا کہ بوڑھے باپ کے سامنے جوان بیٹا اگر مر جائے، اور یہ کہ یتیم، سکینہ نے بھی زندان شام میں خواب دیکھے تھے۔ اب میں اس کی اس وقت کہ ابھی منزل مصائب سے تھوڑا دور ہوں، اس لیے صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر ہم یہ روایت سنتے ہیں کہ آقا حسین کی شہادت کے بعد 40 دن تک، ابھی 40 دن نہیں ہوئے، 40 دن تک آسمان سے خون کی بارش ہوتی رہی، زمین سے تازہ خون ابل ابل کے نکلتا رہا، جس پتھر کو اٹھاؤ گے اس کے نیچے خون جوش مار رہا، درخت کے پتوں سے خون جو ہے وہ گر رہا، زمین و آسمان رو رہے ہیں، تو خالی زمین و آسمان نہیں بلکہ آسمان کے فرشتے تک رو رہے ہیں۔ کسی ایک مصیبت پہ روتے ہیں یا تو تینوں مصیبتیں جمع ہو۔ مگر میرا اصل موضوع تو ضمناً بات آ گئی، لیکن بہت اہم بات تھی، اس کو پھیلا سکتا تو پوری ایک الگ سے مجلس بن جاتی، لیکن آپ کے گریے کی آواز نے بتا دیا کہ صحیح پیغام پہنچ گیا۔ اب آ جائیے جو جس کے لیے حدیث پڑھی، یتیم۔ پیغمبر فرماتے ہیں میں اور یتیم اس طرح ساتھ ہوں گے جیسے 2 انگلیاں۔ وہ تو کل کی حدیث تھی، اس سے بات آگے بڑھانا۔ مگر ابھی آپ نے سنا کہ یتیم جس وقت روتا ہے تو اس کے رونے سے عرش الہی کانپ اٹھتا ہے۔ مگر ایک ہوتا ہے جو حکم خدا کی وجہ سے یتیم ہو جائے، وہ تو مجبوری ہے۔ ایک تو وہ ہے نا کہ جو یتیم اس لیے ہوا کہ حکم خدا آ گئی، یعنی اس کا باپ موت ہو گئی، نہ باپ اپنی خوشی سے مرا، نہ یتیم بیٹے نے کہا کہ میرا باپ مرے، ماں مری، لیکن نہ ماں اپنی خوشی سے مری بلکہ اپنے بچے کو دیکھے گی تو وہ حتی الامکان کوشش کرے گی کہ جتنی لمبی زندگی مل جائے، مگر حکم خدا۔ ایک تو وہ یتیم، اور ایک وہ ہے جو یتیم نہیں ہے مگر اس کے والدین نے اس کو یتیم بنا دیا۔ جب عام دنیا کسی یتیم پر یہ ظلم کرے تو اتنی عرش الہی کانپ جائے، لیکن اگر ظلم نہ بھی کریں مگر اپنا ایسا رویہ آپ بنا لیں کہ جس سے یتیم کے دل کو تکلیف پہنچے۔ آپ کو حدیث یاد آ گئی نا، معصوم نے فرمایا یتیم کے سامنے اپنے بچے کو پیار بھی نہ کرنا۔ بھئی ہم اپنے بچے کو پیار کرنا، کہا نہیں، جب تم اپنے بچے کو پیار کرو گے یتیم کے دل پہ کتنا شاق گزرے گا کہ میرا کوئی باپ نہیں ہے جو اس طرح سے مجھے پیار کر رہا ہے۔ آپ ظلم نہیں کر رہے، وہ جو فرشتے روئے زمین اور آسمان کے ساتھ مل کے، وہ کیٹیگری ہے کہ یتیم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب یہ ظلم کی بات نہیں، نہ آپ ظلم کر رہے ہیں نہ آپ اس کا خیال کر رہے ہیں، آپ اپنی دنیا میں مگن۔ جو حدیث پڑوسی کے بارے میں ایک بہت مشہور حدیث، وہ یتیم کے بارے میں بھی آئی۔
पड़ोसी के बारे में एक और बहुत मशहूर हदीस है ना, ये उस जमाने की बात है कि जब ये मसलन फल एक बहुत ही कीमती चीज समझे जाते थे। बहुत सारे खाने ऐसे जो एक जमाने में बहुत अहम होते थे, आजकल बहुत आम हो गए। चुनांचे ये बाज मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बाज उलमा का नजरिया कि करबला में जो गोश्त खाने की ममानियत थी, ये उस जमाने की थी जब गोश्त एक ऐसी ग़िज़ा थी कि बाद लोगों को साल में एक दफा गोश्त मिलता था, तो बकरीद के जानवर का में उनका हिस्सा रखा। बाद लोगों को महीने में एक दफा गोश्त मिलता था, और बहुत हुआ तो हफ्ते में एक दफा। उस वक्त गोश्त इतनी अहम चीज थी, इतनी कीमती। अब आज जहां सुबह दोपहर शाम आप गोश्त खाते हैं, तो इस वक्त ये मसला नहीं। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो एक ज़िमनी बात करके आगे बढ़ रहा हूं। कहा कि अगर तुम अपने घर में फल लेकर आए और वह फल ऐसा है कि हर एक के पास नहीं, उसको खा के फल खा लो, अल्लाह ने तुम्हें दिया है खा लो, उसके छिलके बाहर ना फेंकना। यह जुमला पड़ोसी के लिए भी है, यह जुमला यतीम के लिए भी, कि अगर पड़ोसी के घर में इतनी हैसियत नहीं है कि फल खाए और छिलके बाहर पड़े हैं, उसकी निगाह पड़ेगी, उसका दिल दुखेगा। हजरत याकूब का इतना बड़ा इम्तिहान करबला को मिलाया है हजरत याकूब से चौथे ने कि 12 साल रोए। वो इसीलिए हुआ था कि अपने पूरे कुटुंब को यानी खानदान को जमा करके शबे जुमा सबकी दावत की, और बराबर के पड़ोस में एक आदमी भूखा था। नबी पर एतराज ना हो इसलिए मैं कहता हूं, इसमें कुछ तफसील भी है, फिलहाल छोड़ दिए। और यही यतीम के बारे में कि तुम अपने घर में बेहतरीन खाने ला रहे हो, चॉकलेट ला के बच्चों को दे रहे हो, और चलें अब तो दुनिया को पता चल गया 2 हवालों से ये कोक वोक फिजी ड्रिंक्स वगैरह मना है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो बेहतरीन चीजें यतीम के सामने मत देना, उसका दिल कितना दुखेगा। आप उस पर कोई जुल्म नहीं कर रहे, आप ना उसे मार रहे हैं, ना पीट रहे हैं, ना डांट डपट कर रहे हैं, ना बुरा भला कह रहे हैं। आप जो मोहब्बत और शफकत है वो अपनी औलाद पे जाहिर कर रहे हैं। बाप और मां अपनी औलाद से मोहब्बत ना करे तो कौन करेगा, मगर ऐसा इजहार मोहब्बत जो यतीम के दिल को तकलीफ पहुंचा दे। पसंद नहीं करता वो इस्लाम इस मौके पे उसको। तो अगर कोई ऐसा हो कि इसकी भी आगे की डिग्री हो, वो अपने बच्चों को खुद यतीम बना दे। आपके जहन उधर नहीं गए जिधर मेरा जहन 5, 10, 15 साल से घूम रहा है, और वो ये है कि मां और बाप अपने किसी फायदे के लिए, अपनी किसी सहूलत के लिए, एक अंग्रेजी का लफ्ज है अपने किसी ईगो के लिए, ये ख्याल किए बगैर कि बच्चे छोटे हैं तलाक। ये तलाक क्या है? तलाक है कि बाप जिंदा है और बच्चा यतीम हो गया, मगर ये बच्चे को यतीम यजीद ने नहीं किया, इस बच्चे को यतीम इसके बाप ने किया। ये तलाक क्या? मां जिंदा है और बच्चा यतीम हो गया, और इस बच्चे को यतीम किसी जालिम और काफिर और किसी चंगेज खान और हयाकू खान ने नहीं किया, इसको उसकी मां ने यतीम किया। जो हमारे पुराने जमाने की औरतें थी वो बड़े मजालिम बर्दाश्त करती थी अपने शौहरों से, आज की तो खवातीन सोच भी नहीं सकती हैं, लेकिन सिर्फ अपनी औलाद की खातिर गुजारा करती थी। क्या उनको सवाब मिला? कितना अजर मिला? वो तो कयामत के दिन आप देख के रश करेंगे। और थोड़ा बहुत मैं परसों की शब जुमा की उस मजलिस में बताऊंगा जिसमें सिर्फ फरिश्ते ही आएंगे और 2-4 मोमिन भी आ जाएंगे। तो खुलासा यह है कि हमारे होते हुए हमारे हाथों से हमारा बच्चा यतीम ना हो, लेकिन आज इतनी छोटी छोटी बातों पर वो ईगो प्रॉब्लम है ना, कि हर आदमी जो है ना वो किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं। मुझे अकड़ दिल में आ गई है, जो 2 दिन पहले भी मेरा मौजू था, घुमंड और अकड़, एरोगेंस, मर्दों में भी औरतों में भी। और किसी से कंप्रोमाइज करने वाली चीज ही खत्म हो गई। अच्छा, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, मर्द और औरतें दोनों की बात कर रहा हूं, जो घर के बाहर इतने खुश अखलाक मशहूर, लेकिन घर के अंदर उनकी कैफियत कुछ और ही होती, जो गैरों के लिए जरा जरा सी बात पे थैंक यू और सॉरी कहते हुए नहीं थकते, मर्द भी और औरतें भी। घर के अंदर जिसके साथ जिंदगी गुजारना है, जिसको अल्लाह और रसूल ने ले तस्कुनु इलैहा कहा, सूरह रोम की आयत के सुकून पहुंचाना, उसके सामने झुकना, सॉरी कहना, थैंक यू कहना,
اپنی غلطی نہ بھی ہو تب بھی مان لینا. دیکھیے اسی مزاج اور اسی نیچر سے گھر چلتے ہیں. نہ روز گھر ٹوٹیں گے اور ٹوٹ رہے ہیں. میں نے پہلے بھی یہاں پہ عرض کیا تھا کہ مثلا کینیڈا میں جاتا ہوں, تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں شادیوں کی, کیونکہ 8 ربیع الاول تک تو ہمارے یہاں شادیاں نہیں ہوتی, 9 سے شادیاں ہوں گی. بہت ساری شادیاں ربیع الاول میں اسی لیے ہوتی ہیں کہ 2 مہینے 8 دن قدیر اور مباہلے کے بعد جو رکا ہے سلسلہ, تو اب 2 مہینے 8 دن کے بعد پتہ چلا. اور یہ میں جو بتا رہا ہوں یہ سارے فیکٹس ہیں, یہ فرضی مثال نہیں بنا رہا کہ 100 شادیاں ہوئی ہیں. اگلے سال ایام اعزاں میں پہنچا, پتہ چلا 100 میں سے 80 طلاقیں بھی ہو چکی, اور کتنی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر. بلکہ مغربی دنیا کے کسی ایک ملک میں ملک کا نام نہیں لینا چاہتا, تو ملک کا نام لوں گا تو ان عالم کا نام بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گا جو میں بعض وجوہات کی بنا پہ نہیں بتانا چاہتا ہوں. مغربی دنیا کے ایک ملک, میں اپنے دوست عالم سے ملنے گیا. ویڈنسڈے کا دن تھا, آج ہے منگل, کل ویڈنسڈے ہے. تو پتہ چلا کہ ان کے گھر کے باہر بلا مبالغہ 400 500 چلے 100 تو ہوں گے, ایک لائن لگی ہوئی ہے گھر کے باہر. جیسے بعض اوقات جب کہیں چیکنگ ویکنگ ہوتی ہے ایک لمبی لائن ہوتی ہے. بھئی کس چیز کی لائن ہے؟ یہاں کوئی تحفہ مل رہا ہے, کوئی گفٹ مل رہا ہے, کچھ پیسے تقسیم ہو رہے ہیں تو ہم بھی موجود ہیں, ہم بھی یہاں 5 سواروں میں, بھئی ہمیں بھی کچھ دے دیں. شارجہ میں تو کوئی کچھ نہیں دیتا. یہ ایک مذاق کی بات ہے, اس کو آپ سیریس مت لیجیے گا, آپ ہی دے دیں. کہا نہیں, میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے, طلاق کے اتنے کیس آتے, میں نے بدھ کا دن رکھا ہے, صرف آج کے دن میں طلاق پڑھا کروں. اور یہ جو آپ لائن دیکھ رہے ہیں نا, یہ سب وہ لوگ ہیں جو طلاق پڑھوانے کے لیے میرے پاس آئے ہیں, مرد بھی اور عورتیں. لائن, اور ہر ہفتے, یہ نہیں کہ سال میں 1 دفعہ. یہ اہل بیت کے ماننے والوں کا طریقہ تو نہیں ہو سکتا. یہ پیغمبر اسلام کا پڑوس ڈھونڈنے والوں کا طریقہ تو نہیں ہو سکتا. وہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بچہ حکم خدا سے یتیم ہو جائے اور تم نے اس کا خیال کیا تو اور جنت میں رسول کا پڑوس ملے گا, یا تم خود اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو یتیم کر رہے. جنت کا پڑوس تو چھوڑو, شاید رسول کی شفاعت بھی نصیب نہ ہو. اور یہ اس جملے کے اس حدیث کا بھی ایک جملہ, جب ایک بار پیغمبر نے کہا کہ 3 ایسے موقع ہیں جب عرش الہی کانپنے لگتا ہے. اب میں وہ جملہ نہیں کہنا چاہتا جس سے ذرا سے توہین امام کا پہلو نکلے, لیکن ایک جملہ ذہن میں آ رہا. عرش الہی کانپا تھا تو کب کانپا تھا؟ جب اصغر کا خون حسین نے آسمان کی طرف اچھالنا چاہا. اب وہ تو چیز ہی الگ, وہ تو مصائب ہی الگ. لیکن پیغمبر نے کہا 3 موقعوں پہ عرش الہی کانپتا. نمبر 1, جب کسی یتیم کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں. نمبر 2, جب کسی بے خطا عورت کو طلاق دی جاتی. ہاں ایک ایکسٹریم کیس ہے جہاں اسلام نے طلاق رکھا, ایسا نہیں ہے کہ طلاق کو نہیں رکھا, لیکن وہ بالکل آخری مرحلے میں جب زندگی اور موت کا مسئلہ. تو جو یتیم کے حوالے سے 2 دن باتیں ہو رہی تھیں, اس کو مجھے اس منزل پہ لانا تھا کہ یہ اس وقت, اچھا اب یہ عرش الہی کانپا ہے نا, اب اس کا الٹا جملہ سن لیجیے. اس سال کی مجلسوں میں, کئی مجلسوں میں نے آپ کو 2 الٹی باتیں سنائی. عرش الہی کانپتا ہے نا. اب آئیے, حج اور عمرے میں اہم ترین دعاؤں میں سے ایک دعا, اور اہم ترین جگہ جہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے وہ ہے صفا پہاڑی. صفا پہاڑی وہ پہاڑی ہے جہاں پہ حاجرہ دوڑی تو اللہ نے ایسا ان کی دعا کو قبول کیا کہ وہاں اس دن سے لے کے آج تک اور آج سے قیامت تک زمزم کا پانی جاری. وہ قبولیت دعا ہے. حاجرہ کو 1 گلاس پانی چاہیے تھا اپنے بیٹے کے, اور اللہ نے دیا تو دیا تو دیا تو دیا تو دیا تو اتنا دیا. تو صفا بہت اہم جگہ ہے وہ پہاڑی قبولیت دعا کے لیے. باقی اس کی باتیں میں چھوڑ رہا ہوں, نہ وقت ہے میرے پاس, نہ ہی مجھے اپنے آپ پہ کنٹرول رہے گا. حج اور عمرے کی باتیں آتی ہیں تو کچھ اتنا زیادہ میں محو ہو جاتا ہوں, بھول جاتا ہوں گھڑی کیا کہہ رہی ہے, مومنین کیا کہہ رہے ہیں, اور امام باڑے کا انتظام کیا ہے, تو میں روکتا ہوں. صفا پہاڑی کی دعا, اللہم اذلنی یوم لا ذل الا ذل عرشک. اے خدا, جو قیامت کا دن سخت ترین دن ہوگا, اس دن مجھے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا. قیامت میں تو کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا.
یہاں تو پھر بھی اگر دھوپ بہت تیز ہے تو آپ ایک چھتری لے کے نکلتے ہیں، وہاں کوئی چھتری ہوتی نہیں ملے گی، کوئی سایہ نہیں، صرف ایک جگہ سایہ ہے جو عرش الہی۔ تو یہ دعا ہے پورے عمرے اور حج میں بار بار دہرائی گئی ہے، یعنی صفا پہاڑی میں بھی ہے اور عرفات کے میدان میں بھی۔ عرفات کا تذکرہ میں شروع کی ایک مجلس میں کر چکا ہوں کہ رمضان سے زیادہ اہم، شب قدر سے زیادہ اہم، اے خدا اس دن مجھے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا۔ اب معصوم کی حدیث آتی ہے ہمارے پاس، اور اس امام معصوم کی حدیث ہے کہ جسے کل آپ اس کے بیٹے کا پرسہ دیں، کل جس امام معصوم کا آپ ماتم کریں گے اور تابوت اٹھائیں گے، ان کے والد، ان کے بابا، وہ بھی باب العوائد، اصل میں تو وہی باب العوائد ہے 14 معصومین میں، پھر جناب عباس، علی اصغر، لیکن معصومین ان کی حدیث کہ 3 ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن خاص طور پر اپنے عرش کے نیچے بلا کے عرش کے سائے میں رکھے گا، جن میں سے ایک، اب 3 پڑھنے کا وقت نہیں، جن میں سے ایک وہ شخص ہے جو شوہر اور بیوی کے اختلافات کو دور کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ اچھا، اس سے ریلیٹڈ پہلا سن لیجیے، دوسرا، پہلا وہ ہے جو کسی بچی یا بچے کی شادی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی اسلام میں ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک آدمی ایک کونے میں بیٹھ کے 500 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی ایک صحیح میچ کے لیے کہ لڑکا بھی ہے یہ لڑکی بھی ہے۔ دیکھیے آج کل لڑکوں کا رشتہ اور زیادہ مشکل ہو گیا، لوگ آگے پوچھتے ہیں بیٹیاں ہیں تو ان کے لیے کوئی دعا بتائیے، بیٹے کے لیے بھی اگر کوئی غلط بہو آ گئی، آپ کی زندگی تو ہے عذاب، بیٹے کی زندگی بھی عذاب۔ تو خیر میں کچھ ذرا فضول باتیں بھی کر رہا ہوں، تو حدیث میں پہلا ہے یہ کوشش کرنے والا، السعی بینہما، ان دونوں کے بیچ میں صحیح کرنے والا، اور دوسرا وہ یہ ہے کہ جو شادی ہو چکی ہے اور اس میں ٹوٹنے کے امکان ہے، اب کسی طرح سے ان کو جوڑنا ہے۔ بہت مشکل مسئلہ ہوتا، کوئی آدمی سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ خیر ہم جیسے آپ جیسے ہوں گے، لوگ کہیں گے آپ ہمارے معاملات پہ انٹرفیئر نہ کریں، لیکن خاندان کے لوگ تو ہو سکتے ہیں نا، بہت قریبی دوستوں کا سرکل تو ہو سکتا ہے نا۔ یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں کہ مائنڈ یور اون بزنس، ورنہ کربلا کا واقعہ ہی پیش نہ آتا اگر مائنڈ یور اون بزنس ہوتا۔ اب میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں، اور وہ یہ ہے کہ گھر کو ٹوٹنے سے بچائیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے کچھ بچوں کو یتیم ہونے سے بچایا۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا اتنا ثواب ہے تو یتیمی سے کسی کو بچانا، کیونکہ ہماری قوم میں یہ مسئلہ بہت بڑھ گیا، اتنا کہ میں تو یہ دیکھ کے پاگل ہو رہا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں ہے زیادہ لمبی زندگی ہو گئی نا۔ مجھے ایک صاحب ابھی ملے تھے حال ہی میں، مجھے دیکھ کے بہت حیران ہو گئے۔ میں نے کہا آپ مجھے دیکھ کے اتنے حیران کیوں؟ کہا مولانا اب تک آپ زندہ ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ، وہ اللہ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں تو نہیں۔ کہا ہم اتنے سے تھے تب سے آپ کو سن رہے ہیں، اور اس وقت آپ اتنے ہی بڑے نظر آ رہے تھے، آج ہمارے پوتے، بیٹے نہیں پوتے اتنے سے، اب تک آپ زندہ۔ تو خیر وہ اللہ کا کچھ احسان ہے، کچھ آپ کی دعائیں ہیں، لیکن پھر بھی بہت لمبی زندگی۔ اس میں نے وہ ماحول دیکھا اور یہ ماحول دیکھا، اور پھر معصومین کی حدیثیں، پھر عرش الہی کا کانپنا، پھر فرشتوں کا رونا، اور پھر مومنین کرام کا یہ کہنا کہ مولانا کوئی دعا بتائیے فلاں مسئلہ۔ بعض اوقات دعا سے زیادہ فائدہ عمل سے ہوتا، یہی آپ کوشش کیجیے، ہو سکتا ہے ناکام ہو جائے، بلکہ آج کل کے ماحول میں تو میں کہوں گا 90% آپ ناکام ہوں گے۔ 2 گالیاں سنیں گے، 2 نہیں 4، کیونکہ ادھر والے بھی گالی دیں گے، ادھر والے بھی گالی دیں گے، مگر آپ کا مقصد تو وہ ثواب اور اللہ کو خوش کرنا۔ البتہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمارے معاشرے کے اندر یہ طلاقیں اتنا بڑھ کیوں رہی؟ میں نے بتایا کہ ایک تو کچھ مادی مسئلے ہوتے ہیں، بعض اوقات گھر کے اندر اتنے پیسے نہیں آتے ہیں کہ گھر والے آرام سے زندگی گزاریں۔ اب وہ نسل تو ختم ہو گئی جو فاقے کر کے بھی ساتھ رہتے تھے، چاہے بے شک وہ اپنی زبان پہ علی اور فاطمہ کی شادی کا تذکرہ کرے اور ان کے گھر کا تذکرہ کرے، لیکن ان کے فاقوں کو کبھی اپنے لیے ایک ماڈل نہیں بنائیں گے۔ کبھی بعض اوقات تھرڈ پارٹی کا انٹرفیئرنس ہو جاتا ہے، یا لڑکی کے والدین یا لڑکے کے والدین، اور کبھی جیسا میں نے کہا ایگو پرابلم، ہم کیوں کسی کے آگے جھکے چاہے وہ ہمارا شوہر ہی کیوں نہ ہو، ہم کیوں کسی کے آگے جھکے چاہے وہ ہماری بیوی ہی کیوں نہ ہو، اور بہت سارے مسئلے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ کہ پھر بھی ہر گھر کے اندر
کچھ نہ کچھ تو سہولتیں مل رہی ہیں اس کے باوجود، بلکہ پہلے زمانے میں زیادہ غربت تھی تو ساری زندگی ساتھ رہتے تھے، آپ جتنی سہولتیں اتنا الگ۔ تو اگر یہ میدان کربلا میں اس قسم کے لوگ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کیا ان کو رباب یاد نہیں؟ 2 دن میں نے شہزادی سکینہ کے مصائب پڑھے، ایک دن شہادت، ایک دن گلے کی رسی، آج ان کی ماں کے مصائب سن لیں۔ کیا ان کو رباب یاد نہیں؟ وہ رباب جو میں نے شاید اشارتاً ایک جملہ کہا تھا شہزادی سکینہ کی شہادت کی مجلس میں، اشارتاً، اب ذرا سا پوری روایت پڑھ دوں۔ وہ رباب جو شب عاشور سیدانیوں کے بیچ میں بیٹھ کر، بیویوں کے بیچ میں بیٹھ کر اپنے آپ کو سب سے زیادہ بدقسمت سمجھ رہی ہیں۔ کیوں؟ شب عاشور آقا حسین نے 2 امتحان لیے ایک طرح سے، مغرب کی نماز کے بعد چراغ گل کرا کے مردوں کا امتحان، وہ بھی آپ سنتے ہیں، اور پھر جب وہ مرد اپنے امتحان میں سب کامیاب ہو گئے، مجلس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ عنکبوت کی آیت سے کہ اللہ تمہارا امتحان لے کے سچے مومن کو پہچانے۔ کربلا کے یہ اصحاب، آقا نے کہا اچھا اپنے خیمے جو ہے وہ بیویوں کے خیمے کو چاروں طرف لگا دو، بات ختم ہو گئی۔ آدھی رات تک آقا اپنے اسی خیمے میں مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کرتے رہے جو آج بھی خیمہ گاہ میں موجود ہے۔ اور ابھی ہمارے دنیا بھر میں جتنے بھی ماتمی جلوس نکلیں گے، کراچی والے ہوں کہ بمبئی والے ہوں، خیمہ گاہ سے ہی تو نکل کے آئیں گے۔ وہاں آج بھی آقا حسین کا خیمہ ہے کہ نہیں؟ اسی خیمے میں آدھی رات تک تو آقا عبادت خدا میں لگے رہے، کیونکہ یہی تو کہا تھا کہ اے عمر سعد میری زندگی کی کوئی رات ذکر خدا کے بغیر نہیں گزری، چاہتا ہوں جانے سے پہلے ایک رات اور ذکر خدا کر کے جاؤں۔ جوانان جنت کا سردار، اور اس کے باوجود ذکر خدا کا جو ثواب ہے وہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ہم اور آپ جو اتنے محتاج ہیں میدان قیامت میں ثواب کے، اتنے غافل ہیں، بس اب یہ مصائب میں کہنا مناسب نہیں۔ آدھی رات کے بعد آقا حسین مصلی سے اٹھے، اور وہ پورا خیمہ گاہ کا جو آپ صحن ہے جس میں آپ لوگ بیٹھ کے مجلس سے بھی سنتے ہیں، اس پورے صحن کا دورہ کیا، کیونکہ اس میں جگہ جگہ خیمے لگے تھے۔ بھئی آج تو جناب زینب کا خیمہ ہے، آقا حسین کا خیمہ ہے، آقا سجاد کا خیمہ ہے، اور ام فروہ کا خیمہ ہے، لیکن باقی ساری بیوی اب ہر خیمے کا دورہ کر رہے ہیں، لیکن باہر سے، اندر خیمے میں نہیں جا رہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بیوی کل کے جہاد کے لیے اپنی اولاد کو تیار کر رہے ہیں۔ زینب کبریٰ ہیں، اون و محمد کو بٹھایا ہوا ہے، بیٹا اون بیٹا محمد کل ایسا جہاد کرنا کہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے، لشکر پکار اٹھے کہ جعفر تیار آ گئے جو تمہارے دادا تھے، حیدر کرار آ گئے جو تمہارے نانا تھے۔ ہاں ایک ماں کی نصیحت ہے، اس پہ عمل نہ کیا تو ماں تم سے ناراض ہوگی۔ جب لڑتے لڑتے فرات پہ قبضہ کرنا تو اصغر سے پہلے پانی نہ پینا۔ اور پھر آقا حسین نے ام لیلہ کے خیمے میں اکبر کو دیکھا، ام فروہ کے خیمے میں قاسم کو دیکھا، ہر خیمے میں تیاری بھی ہے، خوشی بھی ہے۔ آج کی مجلس کے شروع میں ایک لفظ آیا تھا کہ بارگاہ الہی میں تحفہ، یہ تحفہ تیار ہو رہا۔ ہاں ایک خیمے کے قریب گئے تھے کہ رونے کی آواز آ رہی۔ یہ واحد خیمہ ہے بیویوں میں سے کہ خیمے سے بیوی کے رونے کی آواز آ رہی۔ ایک مرتبہ حسین ہر خیمے کو باہر سے دیکھا، یہ باہر سے نہیں دیکھا، پہلے دیکھا کون رو رہا۔ یہ رباب کا خیمہ ہے، اصغر کے گہوارے پر سر رکھے ہوئے رباب بیٹھی ہیں اور رو رہی۔ اس خیمے میں حسین داخل ہوئے، پردہ ہٹایا، خیمے میں گئے، رباب کیا بات ہے، کیوں رو رہی؟ کیا اصغر مر گیا؟ گھبرا کے کہا نہیں مولا میں تو اس لیے رو رہی کہ شادی کے بعد جب اس گھر میں آئی تھی تو میں نے اپنے آپ کو کائنات کی خوش قسمت ترین عورت سمجھا۔ جوانان جنت کا سردار میرا شوہر، مشکل کشا کائنات قسیم جنت و نار میرا خسر، کائنات کی شہزادی فاطمہ زہرا میری ساس ہیں، گھر میں آنا ہی کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ اور پھر اللہ نے مجھے اولاد بھی عطا کی، بیٹی بھی دی ہے اور بیٹا بھی دیا۔ دنیا کہتی ہے نا کہ اگر بیٹا اور بیٹی ہو تو خاندان مکمل ہے، مجھے دونوں ملے۔ شاید لیلا کا ہی کیس نہ ہو، شاید ام فروہ کا کیس نہ ہو جو رباب کا، لیکن مولا آج میں محسوس کر رہی ہوں کہ میں کتنی بدقسمت ہوں، میرے پاس کل پیش کرنے کے لیے کوئی قربانی نہیں۔
میں میدان قیامت میں شہزادی کے سامنے کس طرح جاؤں؟ دو تحفے تو ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ بڑی اولاد لڑکی ہے سکینہ، لڑکیاں میدان میں جاتی نہیں، لڑکے میدان میں جاتے ہیں وہ اتنا چھوٹا ہے کہ گھٹنوں کے بل چلا کے بھی نہیں لے جا سکتے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں پتہ نہیں آقا حسین نے رباب کو کس طرح تسلی دی۔ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے شہزادی رباب آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کی اولاد کل کوئی جہاد نہیں کر سکتی؟ ارے آپ کا اصغر تو ایسا جہاد کرے گا کہ دنیا عباس و اکبر کو بھول جائے گی، اور آپ کی سکینہ تو ایسا جہاد کرے گی کہ زینب و کلثوم کا جہاد ہمیں کم نظر آئے گا۔ اور یہ رباب 11 محرم کا قافلہ چلا، محملیں نہیں ہیں، اماریاں نہیں ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اونٹوں کی پیٹھ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، قیدی بنا کے جا رہی ہیں، سر پہ چادر بھی نہیں ہے۔ اور جب قافلہ چلا تو ایک بار عمر سعد نے کہا کہ اونٹوں کو لاشوں کے درمیان سے لے کے جاؤ۔ اللہ، ہر بی بی کی نگاہ اپنے اپنے وارث کے لاشے پہ پڑی۔ لیلا نے اکبر کے لاشے پہ گرا دیا اپنے آپ کو، فروا نے قاسم کے لاشے پہ گرا دیا، کلثوم فرات کی جانب چلی میرا بھیا عباس، اور رباب ایک مرتبہ اونٹ سے گری اور حسین کے لاشے کے قریب آئیں اور کہا کہ اے میرے والی، اے میرے وارث، اے میرے آقا، اے میرے مولا، آج میں آپ کا لاشا جلتی ریتی پہ دیکھ رہی ہوں، آج میں آپ کا لاشا جلتے سورج کے نیچے دیکھ رہی ہوں، کاش میرے سر پہ چادر ہوتی تو یہ چادر اتار کے آپ کے لاشے پہ ڈال دیتی، لیکن آقا آپ کی کنیز کوئی اور خدمت تو نہیں کر سکتی ہے، ایک وعدہ ہے کہ مر جاؤں گی کبھی فرش بچھا کے نہ بیٹھوں گی، اور مر جاؤں گی کبھی چھت کے نیچے نہ جاؤں گی۔ اچھا یہ وعدہ قید میں تو ویسے ہی پورا ہو گیا، قید خانے پہ کوئی چھت نہیں تھی، قید خانے میں کوئی فرش نہ تھا۔ رباب پلٹ کے مدینے آئی، بی بی اپنے اپنے گھروں میں جا کے ماتم کر رہی ہیں، رباب اپنے گھر میں آئی، کمرے میں نہیں گئی، صحن میں بیٹھ کے ماتم کر رہی ہیں، چاہے وہ سردیاں ہوں چاہے وہ گرمیاں ہوں۔ ایک دن مدینے میں بارش ہوئی اور بڑی تیز اور موسلادھار بارش، زینب کی نگاہ کمرے سے پڑی کہ رباب بارش میں بھیگ رہی، آواز دی رباب آج تو صحن سے کمرے میں آ جاؤ۔ روتے روتے رباب نے سر اٹھایا، کہا شہزادی آج کیا خاص بات ہے؟ کہا دیکھتی نہیں کتنی تیز بارش ہو رہی ہے؟ ارے 1 سال گزر گیا مگر رباب کا جملہ بتا رہا ہے کہ عصر عاشور ابھی تک رباب کی آنکھوں کے سامنے۔ کہا شہزادی یہ بارش بہت تیز ہے مگر پانی کے قطروں کی بارش ہے نا، میں نے تو کربلا میں اپنے والی پر، اپنے وارث پر، اپنے آقا پر، اپنے مولا پر تیروں کی بارش ہوتی دیکھی ہے، تیروں کی بارش۔ رباب پانی کی بارش سے گھبرا کے کیسے اپنا وعدہ توڑے؟ زینب کبریٰ کو پتا اب سوائے سجاد کے رباب کو کوئی نہیں لا سکتا۔ سجاد کے پاس گئی اور کہا سجاد بیٹا تیری ماں صحن میں بھیگ رہی ہے، کہیں نقصان نہ پہنچ جائے، جا اپنی ماں کو لے کے آ۔ میرا آقا، میرا مولا، میرا مظلوم امام رباب کے قریب پہنچا اور کہا اماں رباب ذرا اٹھی اور میرے ساتھ کمرے میں تشریف لے چلی۔ اللہ، شریعت کی پابندی ماتم کی شدت میں بھی دیکھی۔ رباب نے سر اٹھایا، کہا بیٹا پہلے ایک سوال کا جواب دے، آج بیٹا ماں سے بات کر رہا یا امام کی حیثیت سے مجھے حکم دے رہا؟ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچی، سجاد کیسے اپنی ماں سے کہیں کہ آج امامت حکم دے رہی، لیکن پتا ہے کہ یہ نہیں کہا تو رباب اپنی جگہ سے نہیں کھڑی ہوں گی۔ سر جھکا کے کہا ماں آج بیٹا ماں سے بات نہیں کر رہا، آج امام آپ کو حکم دے رہا ہے۔ رباب نے کہا بس اب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہونے لگی۔ کھڑے ہوتے ہوتے آسمان کو دیکھا، خداوندہ کربلا میں ایک امام سے وعدہ کیا تھا سائے میں نہ جاؤں گی، مدینے میں دوسرا امام حکم دے رہا، خداوندہ حکم امام کی مخالفت نہیں کر سکتی، میرے وعدے کو بچا لے، میرے وعدے کو بچا لے۔ بھائی اتنا کہا، زینب نے دیکھا کھڑے ہوتے ہوتے رباب لڑکھڑا کے گرنے لگی، گھبرا کے کہا سجاد بیٹا میری رباب کو کیا ہوا ہے؟ ہائے میرا مظلوم آقا سجاد۔ لاشیں حسین نے بھی اٹھائیں، لیکن مردوں کے لاشیں اٹھائیں، مردوں کے، اکبر کا لاشا، قاسم کا لاشا، اور محمد کا لاشا۔ ہائے میرا یہ مظلوم امام، لاشیں بھی اٹھائے تو کن کے لاشیں اٹھائے؟ عورتوں کے لاشیں اٹھائے، کبھی شام میں زینب کا لاشا اٹھایا،
کبھی قید خانے میں سکینہ کا لاشا اٹھایا، اور آج مدینے میں ماں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے کہا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے میری ماں مجھے چھوڑ کے بابا کی خدمت میں پہنچ.